اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ مجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم ہر منگلوار کو ہر ٹیوزڈے کو ایک عالمی کانفرنس کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور دنیا کے ہر گوشے سے علماء کرام ہمارے ساتھ جڑتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرتے ہوئے آپ حضرات تک دین اسلام کے پیغام کو پہنچاتے ہیں. آج ہماری عالمی کانفرنس ہو رہی اس عنوان پر کہ فضیلت ماہ مبارک رمضان اور قرآن اور جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے. تو بہرحال میں جو ہے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ آج ہماری جو لسٹ میں علماء حضرات شامل ہیں، آپ نے اگر غور کیا تو بہرحال ہم ہر گوشے سے کوشش کرتے ہیں کہ بزرگ علماء کرام اور جو ہے متدین متقی پرہیزگار علماء کرام سے رابطہ کریں اور آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں ان کے مفید مشورے اور ان کے کلام نورانی سے آپ حضرات کو بہرامند کرتے رہیں. اور یہ ہماری کوششیں کاوشیں بہرحال یہی رہتی. لیکن بہرحال ساتھ ہی ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آج ہمارے پاس فہرست میں جو علماء کرام آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں میں ذکر کرتا ہوں. ذاکر اہل بیت علی جناب مولانا سید ظہیر عباس رضوی صاحب قبلہ، وائس پریزیڈنٹ شیعہ پرسنل لا بورڈ کے، آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں. قبلہ کا خیر مقدم ہے. اور ساتھ ہی ساتھ عرض کروں کہ ذاکر اہل بیت علی جناب مولانا علی اصغر حیدری صاحب قبلہ، پریزیڈنٹ آل شیعہ آل انڈیا شیعہ فیڈریشن، اور ذاکر اہل بیت علی جناب مولانا ڈاکٹر سید قدسی رضوی اسسٹنٹ پروفیسر ایم منیو حیدرآباد، جو حیدرآباد کی یونیورسٹی ہے وہاں کے بہرحال پروفیسر ہیں آپ. اور ساتھ ہی ساتھ عرض کر دوں کہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید امام حیدر زیدی صاحب قبلہ، جو باب الحوائج اسلامک سینٹر ٹورنٹو سے آج ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد عباس شارف امام جماعت مسجد امام علی علیہ الصلوۃ والسلام تنزانیہ افریقہ سے آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں انشاءاللہ. میں تمام علماء کرام کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں اور ہماری یو ٹی وی چینل اور SNN چینل کے تمام ٹیم آپ حضرات کی خدمت میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ حضرات اپنا قیمتی وقت نکال کر دین اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی خاطر یہاں حاضر ہوئے ہیں. اور یہ کاوشیں، یہ محنتیں آپ حضرات کی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یقیناً آج ہمارے ساتھ ایسے بزرگان بھی جڑے ہوئے ہیں کہ جن کی خدمات بے لوث، اور اس زمانے میں کہ جس زمانے میں کوئی کسی کا ہاتھ پکڑنے والا موجود نہ تھا، یعنی جس زمانے میں اتنے ذرائع موجود نہ تھے، جس زمانے میں اتنی ترقی یافتہ جو ہے چیزیں نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی بزرگان دین نے بہرحال اپنی کوششیں کاوشیں جاری رکھی اور ویسی موقعیت پہ گاؤں گاؤں قریہ قریہ جاتے تھے. زحمتیں مشقتیں، آج تو بہرحال ہوائی جہاز ہے، ٹرین ہے اور دیگر ذرائع موجود ہیں، کار ہے ماشاءاللہ سے. لیکن اس زمانے میں کہ جہاں بیل بنڈی کا زمانہ تھا، جو اس زمانے میں کہ جہاں سائیکل پر جو ہے علماء حضرات جو ہے جاتے تھے گاؤں گاؤں قریہ قریہ، اور جہاں پر لائٹ کی مشکل، جہاں پانی کی مشکل، جہاں رہنے کھانے کی مشکل، ایسے مشکلات کو سہتے ہوئے اپنے فریضہ دینی کو انجام دیتے رہے اور آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں. انہی میں سے ایک بڑی ہستی ہمارے ساتھ جڑی ہے. میں تعارف کراتا ہوں ذاکر اہل بیت علی جناب مولانا سید ظہیر عباس رضوی صاحب قبلہ کہ جو، اور ہمارے ذاکر اہل بیت علی جناب مولانا علی اصغر حیدری صاحب قبلہ، اور ماشاءاللہ سے جنہوں نے اپنے زندگی میں ان ذرائعوں کو نہیں دیکھا، یعنی اس زمانے میں کہ جس زمانے میں ترقی یافتہ زمانہ نہیں تھا، اس زمانے میں گاؤں گاؤں قریہ قریہ پہنچ کے اس طرح سے پیغام دین آل محمد کو نشر کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام کو، جتنے علماء کرام آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کو صحت سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے. اور تمام علماء کرام کی کاوشیں محنتیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس مہینے کی بالخصوص طاعات و عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو آئیے میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ آج کی ہماری جو عالمی کانفرنس ہے اس کا عنوان ہے فضیلت ماہ مبارک رمضان اور قرآن کریم.
کے سلسلے سے. اور یہ جو ہمارا پروگرام ہے ماشاءاللہ سے یو ٹی وی چینل اور جو یہاں پر لوکل حیدرآباد میں جو ٹی وی چلتا ہے تمام ٹی وی پر جو ہے یہ چینل دیکھا جا رہا ہے الحمدللہ سے, اور ویب سائٹ بھی ہے اس کی, اور پھر یہ جو ہے سرور پر بھی چلتا ہے, یوٹیوب پر بھی چلتا ہے ماشاءاللہ, فیس بک پر, اور SNN چینل ہمارے ساتھ جڑے ہیں, کوآرڈینیٹ کیے ہوئے کولیبوریشن ہے ہمارے ساتھ ان کے ساتھ کا, اور یہ وہاں بامبے میں بھی براہ راست یہ جو ہے نشر کیا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوشش کرتے ہیں, کاوشیں کرتے ہیں, محنتیں کرتے ہیں, بس قبول کرنا شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ روز محشر یہ کہے کہ یہ ہمارے بابا کے دین کو پہنچانے والے, یہ ہمارے بابا کے دین کو نشر کرنے والوں میں یہ کہہ کے ہم کو شمار کرے, یہ ہمارے لیے باعث فخر اور باعث افتخار اور سرخروی ہوگی انشاءاللہ. اور میں انشاءاللہ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اب میں دعوت سخن دوں گا سب سے پہلے بزرگ عالم دین ذاکر اہل بیت علی جناب مولانا سید ظہیر عباس رضوی صاحب قبلہ, وائس پریزیڈنٹ شیعہ پرسنل لا بورڈ کے قبلہ محترم کی خدمت میں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ قبلہ آپ کا یو ٹی وی چینل, اور بالخصوص مولانا علی جناب علی حیدر فرشتہ صاحب قبلہ آپ تمام کا فردن تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور سلام اور عرض ادب کرتے ہیں. اور مجھ سے یہ کہا, یہ پیغام آپ حضرات تک پہنچاؤں کہ بہرحال آپ جو ہے ان کے سلام کو قبول کیجئے, اور آپ حضرات کے لیے فردن شکریہ ادا کرتے ہیں. اور SNN چینل کے سرپرست اعلیٰ مولانا سید اسلم رضوی صاحب قبلہ اور تمام ٹیم آپ حضرات کا تہ دل سے خیر مقدم کرتی ہے. بہت بہت شکریہ, آپ کی محبت ہے اور مولانا فرشتہ صاحب کی مہربانیاں ہیں کہ آپ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اما بعد, عزیزان گرامی قدر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آج کی تاریخ کی مناسبت سے جو دن گزرا ہے وہ حضرت ام المؤمنین مادر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ ہے. میں ان کے وارث, ان کے فرزند ساکن پردہ غیب کی خدمت میں تعزیت تسلیت پیش کرتا ہوں, اور آپ تمام حضرات کی خدمت میں تعزیت ہے اس وقت. آپ نے اس ماہ مبارک کے سلسلے میں جس عنوان پر گفتگو کے لیے مدعو کیا ہے, یہ عنوان کافی بسیط ہے. اسے 10-15 منٹ یا 20 منٹ تو بہت ہوتا ہے, 10-15 منٹ میں اسے سمیٹا نہیں جا سکتا ہے. چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اس لیے کہ ماشاءاللہ بہترین خطباء اور علماء اس وقت تشریف فرما ہیں, وہ بھی اس پر روشنی ڈالیں گے. دیکھیے, ماہ مبارک کے سلسلے میں خود قرآن مجید میں جو فضائل بیان کیے گئے ہیں, اگر اسی پر پوری نظر ڈالی جائے, سبحان اللہ, اور اس مہینے میں, اس ماہ مبارک کے مہینے میں صرف اس گفتگو پر جو اس مہینے کے سلسلے میں قرآن مجید نے کی ہے, تفسیر میں نہ جاتے ہوئے اگر ترجمہ ہی سمجھ لیا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ اگلے 11 مہینوں کے لیے ایک بہترین زندگی اور بہترین سیرت جو دوسروں کے لیے نمونہ عمل ہو جائے, اسے دنیا کے سامنے پیش کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. دیکھیے, اصل میں
یہ ماہ مبارک جو ہے، میں ذرا سا ایک الگ رخ سے اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جی. یہ ماہ جو ہے جسے ہم ماہ مبارک کہتے ہیں، جس کی فضیلتوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے، جس مہینے کو 11 مہینوں پر شرف عطا کیا گیا ہے، اور ایک عجیب چیز ہے. دیکھیے اسلام کے اندر یوں تو عبادات کی بڑی اہمیت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن ماہ مبارک ایک عجیب و غریب عبادت ہے ایک مہینے کی، کہ جس میں پورے مہینے کا ایک ایک لمحہ سبحان اللہ اللہ نے عبادت کرا دیا ہے. بے شک. مگر بشرطہا و شروطہا، سبحان اللہ سبحان اللہ. شرائط کے ساتھ، کہ جس طرح سے اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ صاحب ایمان اپنی زندگی کو گزارے. دنیا کے کسی مذہب میں، یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کے چینل کے ذریعے سے اپنے سننے والوں تک اس بات کو پہنچا رہا ہوں. بہت شکریہ، ماشاءاللہ. کہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس کا ہر لمحہ وقت کا عبادت قرار دیا جائے. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. صرف اسلام کے اندر ہے. آپ کی بتائیں کہ صاحب آپ اگر گفتگو کر رہے ہیں کسی بندے مومن کی دلجوئی کے لیے تو اللہ نے اسے عبادت قرار دیا ہے. سبحان آپ اللہ کسب معاش کے لیے نکلے ہیں، اللہ نے اسے عبادت قرار دیا ہے. آپ آرام فرما رہے ہیں، اللہ نے اسے عبادت قرار دیا. سبحان اللہ. آپ سو رہے ہیں، وہ بھی عبادت. آپ جگ رہے ہیں، سبحان وہ اللہ. بھی عبادت. کسی بھی مذہب میں اس شان کی کوئی عبادت نہیں ملے گی. مگر یہ خیال رہے کہ میں روزے داروں کے لیے یہ گفتگو کر رہا ہوں جو پابندی سے اللہ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. دوسری چیز یہ ماہ مبارک جو ہے، یہ اصل میں اللہ کی بارگاہ میں تشکر کا ایک ذریعہ ہے. سبحان اللہ. اس نعمت کا تشکر کہ جسے اس نے اس ماہ مبارک میں عالم انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر نازل کیا، وہ ہے قرآن مجید. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ہے قرآن مجید. بے تو یہ شک. مہینہ حقیقتاً عبادت کے ذریعے ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم تو نے ہمیں وہ نعمت عطا کر دی کہ رہتی دنیا تک، جب تک ایک انسان بھی اس صفحے ہستی پر رہے گا، اس کے لیے یہ ہدایت ہے. اور اتنی بڑی نعمت کسی بھی دین میں آپ کو نہیں ملے گی سبحان جو اللہ. نعمت اسلام کے اندر مل رہی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آئیے اس رخ سے بھی دیکھیں کہ ماہ مبارک میں رمضان اور قرآن مجید، یہ دونوں چیزوں میں کچھ مشترک باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ سبحان اللہ. یعنی ان کے مشترکات کیا ہیں اس پر غور کیا جائے. بے شک. مشترکات میں کیا ہے جناب؟ پہلی چیز تو یہ ہے، دیکھیے کہ ماہ مبارک، اب سورہ بقرہ ہے، میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں ورنہ وقت کافی نکل جائے گا، اور پھر بات سے بات نکلتی رہتی ہے تو گھڑی پر نظر نہیں جاتی ہے. جی. دیکھیے تو مشترکات یعنی یہ دونوں قرآن مجید میں اور ماہ مبارک میں کوئی چیز مشترک بھی ہے. اگر ہم ان مشترکات کو تلاش کریں تو ہماری منزل اور آسان ہو جاتی ہے. دیکھیے ماہ مبارک کا مقصد کیا ہے؟ پروردگار عالم نے سورہ بقرہ کی 183 آیت، 184 185 یہ آیات جو ہیں اس میں بہت. اب میں آخری لفظ آپ کی خدمت کر رہا ہوں کہ جہاں اس نے اپنے جہاں روزوں کے واجب ہونے کا ذکر کیا ہے کہ اس سے پہلے
دوسری تم سے پہلے کی قوموں پر بھی یہ فرض تھا، وہی اس کی وجہ اور اس کا نتیجہ بھی بیان کر دیا ہے، لعلکم تتقون، یعنی مقصد یہ ہے کہ روزے دار متقی پرہیزگار ہو جائے، ہے نا یہی ہے؟ یعنی ماہ مبارک کا اگر نتیجہ نکالا جائے تو پہلی چیز جو سامنے آتی ہے وہ تقویٰ ہے، یعنی متقی اور پرہیزگار ہونا انسان کو۔ اب تقویٰ خود ایک ایسا لفظ ہے کہ جسے جو ایک ڈیفینیشن چاہتا ہے، اس کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے، لیکن اب اس کا وقت نہیں ہے کہ تقوی کو ڈیفائن کیا جائے۔ یعنی متقی اور پرہیزگار، متقی وہ ہے جو خداوند عالم سے خوف رکھتا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو اس کے حدود کا خیال رکھتا ہو، جو اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھتا ہو، کوئی عمل ایسا نہ ہونے پائے دانستہ طور پر جو رضائے الہی کے بظاہر خلاف ہو، یعنی احکام خداوندی پر عمل کرنا تقوی کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے ماہ مبارک کے لیے کہ شاید تم متقی بن جاؤ، تو پہلی چیز تقوی۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں کوئی لفظ ایسا استعمال ہوا ہے کہ جو دونوں میں مشترک ہو، تو سورہ حمد کے بعد الف لام میم پڑھیے، سبحان اللہ، ہدی للمتقین، یہ کس کے لیے ہدایت ہے جناب؟ متقین کے لیے، متقین کے لیے ہدایت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ ذرا واہ غور فرمایا آپ نے۔ تو اب ذرا سا بات کو پلٹ کے میں کہہ دوں کہ ماہ مبارک کا مقصد ہے کہ آپ متقی ہو جائیں، قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ہدایت پائیں، لیکن ہدایت ان کے لیے جو ہے، ان کے لیے ہے جو متقی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان بہت اللہ، صاف بات کہا ہے۔ تو ماہ مبارک ہدایت کی منزل تک پہنچانے کے لیے پاک اور پاکیزہ کر دیتا ہے، متقی کر دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، حاصل کر سکے۔ تو یہ ایک چیز ہوئی مشترک۔ اب دوسری چیز جو مشترک اس کے اندر ہے وہ ہے جناب شفاعت۔ ماشاءاللہ آپ حضرات سب صاحبان علم ہیں۔ دوسری مشترک چیز جو ہے قرآن اور ماہ مبارک میں وہ ہے شفاعت، یعنی ماہ مبارک کے ایک مہینے میں جس نے روزہ رکھا شرائط کے ساتھ، جس نے اپنے کو گناہوں سے دور کیا، جس نے حدود الہی کو پھلانگنے کی کوشش نہیں کی۔ دیکھیے بھوکا رہنا، فاقہ کرنا یہ الگ بات ہے، لیکن روزہ رکھنا، یہ روزہ تمام اعضاء جوارح کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں۔ تو ایک چیز یہ ہو گئی، دونوں یہاں مشترک چیز ہے وہ ہے شفاعت۔ ماہ مبارک بھی شفاعت کرے گا، کروائے گا، اور جناب قرآن مجید بھی شفاعت کروائے گا۔ ذرا غور فرمایا آپ نے۔ تو اب یہ دونوں میں جو ہے یہ بات مشترکہ ہے۔ اور تیسری چیز ہو جس پر میں بات گفتگو ختم کروں گا تاکہ دوسروں سے میں کسب فیض حاصل کر سکوں، تیسری چیز جو مشترک ہے جناب وہ بھی عجیب و غریب مشترک ہے۔ قرآن مجید بھی اللہ سے قریب کرتا ہے اور رمضان مبارک بھی اللہ سے قریب کرتا ہے۔ دونوں ذریعہ ہیں اللہ کی قربت کا۔ یعنی ماہ مبارک میں بھی، اب دیکھیے ایک عشرہ، آج پہلا عشرہ ختم ہو گیا ہے یا نہیں، یہ رحمتوں کا عشرہ ہے۔ اللہ کی رحمت کسے ملے گی؟ اسے ملے گی جو اللہ سے قریب ہوگا۔ تو ماہ مبارک ذریعہ ہے قربت الہی کا، اور جب آپ قریب ہو گئے تو اس کی رحمتوں میں آ گئے، اور جب اس کی رحمتوں نے گھیر لیا آپ کو تو جہنم کی مجال نہیں ہے جو اپنی طرف کھینچ کے لے کے جائے۔ لہذا مغفرت ہے، پروردگار کی نعمتیں ہیں، یعنی آخرت بخیر ہوگی۔ یہ ہے ماہ مبارک۔ اور قرآن مجید بھی جناب یہ بھی ایک ذریعہ ہے اور بہترین ذریعہ ہے قربت الہی کے لیے، لیکن
لیکن صرف ثواب کے لیے نہیں پڑھنا ہے. سبحان قرآن اللہ سبحان اللہ. مجید کو اس لیے پڑھیے کہ اس پر غور و فکر کریے, تفقہ کیجیے. خود مولا نے فرمایا ہے قرآن مجید کے لیے کہ تفقہ کیجیے, اس پر فکر کیجیے. اگر فکر و فہم کے ساتھ آپ تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں, غور و فکر کر رہے ہیں اس پر, تو یقیناً آپ کی زندگی ایک بہترین زندگی ہوگی اور دوسروں کے لیے نمونہ عمل ہوگی, اور یہ قربت الہی کا ذریعہ بنے گی. تو یہ فضائل قرآن مجید کے بھی ہیں, یہی فضائل ماہ مبارک کے بھی ہیں. بس انہی چند جزاک اللہ ٹوٹے پھوٹے جملوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں میں حاضر ہوا ہوں, اور اب آپ تمام حضرات سے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما, اس ماہ مبارک میں ہم تیری کتاب سے کے ذریعے تجھ سے قریب تر ہو سکیں, اور آمین. ماہ مبارک کے ان دنوں میں پروردگار ہماری گناہوں کو معاف کر دے, ہمیں اپنی قربت کا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ حضور. سبحان اللہ بھائی, سبحان اللہ, بہت جامع, بہت سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب ماشاء اللہ, بہت عالی بیان. اور بہرحال ہمارے ناظرین محترم یقیناً مستفیض ہوئے ہیں, اور یقیناً ماشاءاللہ اتنا بہترین پیغام کہ بہرحال ہم نے بھی بہت استفادہ کیا قبلہ محترم سے, اور ناظرین محترم نے یقیناً استفادہ کیا ہے. اور ایک جملے کی طرف جو آپ نے متوجہ کیا ہے کہ قرآن لاکھ انسان گھول کے پی جائے, اس وقت تک انسان کے اوپر اثر نہیں کرتا جب تک کہ وہ انسان متقی پرہیزگار نہ ہو جائے. اس لیے کہ اللہ نے پہلی ہی آیت میں شروع ہی میں کہہ دیا کہ ہدی للمتقین, اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو متقین کے لیے ہدایت. یہ نہیں کہا کافروں کے لیے, مشرکین کے لیے یا دیگر افراد کے لیے نہیں, بلکہ کہا کہ متقین کے لیے ہدایت ہے. متقی ہونے کے لیے پھر اللہ نے ماہ مبارک رمضان میں جو روزہ رکھے, بہت بہترین اشارہ کیا قبلہ محترم نے کہ اس ماہ میں روزہ اگر رکھتے ہیں تو وجہ کیا ہے, اللہ نے کیوں واجب قرار دیا روزے کو, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ, پرہیزگار ہو جاؤ. جب تم متقی ہو جاؤ گے تو پھر قرآن تمہارے سمجھ میں آنے لگے گا, تمہارے لیے قرآن ہادی ہو جائے گا, تمہارا رہبر ہو جائے گا, تمہارے لیے امام ہو جائے گا, اور تم پھر ویسی زندگی گزارو گے جیسی زندگی گزارنا اللہ دیکھنا چاہتا ہے, اہل بیت پسند کرتے ہیں, تو ویسی زندگی گزارتے چلے جاؤ گے. لیکن بہرحال آج کے دور میں بہرحال ایک پرآشوب زمانے میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کسی سے کہ سرکار آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا, تو کہا جاتا ہے کہ روزہ تو اس لیے رکھا جاتا ہے جس کے پاس کھانا نہیں ہوتا ہے, بس وہ روزہ رکھتے ہیں. یہ اس طرح کے جو ہے نالائقی والے جواب بھی اور جاہلانہ جواب بھی ملتے ہیں. لیکن بہرحال اللہ جو ہے سب کو توفیق دے, اللہ سب کو ہدایت دے انشاءاللہ. اب میں بلا تمہید جو ہے نا گزارش گزار ہوں اور قبلہ محترم سے کہ وہ اپنے بیان کو آپ حضرات کی خدمت پیش کریں گے. میں دعوت سخن دوں گا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید امام حیدر زیدی صاحب قبلہ باب الحوائج اسلامک سینٹر کے سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جو ٹورنٹو میں ہے, اور قبلہ محترم کا بہت بہت شکریہ, خیر مقدم کرتے. قبلہ محترم کی خدمت میں مولانا حجت الاسلام علی جناب علی حیدر فرشتہ صاحب قبلہ نے بھی آپ حضرات کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے, اور دعائے خیر آپ حضرات کے سلسلے میں کرتے رہتے ہیں, اور آگے بھی انشاءاللہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ حضرات کو ہمیشہ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں گے. تو لہٰذا میں قبلہ محترم سے گزارش گزار ہوں. قبلہ محترم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ. علیکم السلام بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. سب سے پہلے ہم اپنے جو حاضرین ہیں یہاں پہ, ہمارے بزرگ مولانا ظہیر عباس صاحب قبلہ, اور ہمارے بہت عزیز دوست علی اصغر حیدری صاحب, اور ہمارے دو بزرگ اور بہت ہی ہونہار اور ہمارے بھائی جناب قدسی صاحب, اور اس کے بعد محمد عباس صاحب, شارف صاحب, سب کی خدمت میں, اور عمار صاحب اور یو ٹی وی کے تمام کارکنان, اور ہمارے جیسے کہتے ہیں کہ ہم عصر قم میں علی حیدر فرشتہ صاحب, سب کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض کرتے ہیں, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم تمام حضرات کے توفیقات میں اضافہ کرے, اور ہر آفت و بلا
اور ہر جسے کہتے ہیں کہ نظر بد سے انشاءاللہ محفوظ رکھے۔ یہاں پہ دن ہے اور 10 رمضان مبارک ہے اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کا دن ہے۔ میں نے عمار صاحب سے کہا تھا کہ بزرگان موجود ہیں اور اچھے لوگ ہیں پڑھنے والے، تو سب رمضان مبارک کو بولیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کر دوں۔ آپ حضرات سے اجازت چاہتے ہوئے، مومنین کے لیے جو دیکھ رہے ہیں، آپ حضرات اصلاح بھی کر سکتے ہیں کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں چونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے، اور زیر عباس صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایک مجبوری بھی ہے اور ایک ہم لوگوں کے ساتھ جسے کہتے ہیں کہ نکیل کسنے والی بات ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں ہمیں اگر بیان کرنا ہے تو اگر ہم دن بھر بھی بیان کرتے رہیں تو نہ ہم تھکیں گے نہ سننے والا تھکے گا، لیکن شاید وقت جو ہے وہ اجازت ہمیں نہیں دیتا ہے۔ تو میں شروع کرتا ہوں کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے رسول اللہ نے جو بڑا مشہور جملہ ارشاد فرمایا، ما قام ولا استقام الدین الا سیف علی و مال خدیجہ، اور ایک روایت میں او ثروت خدیجہ، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دین نہ کھڑا ہوتا نہ مضبوط ہوتا اگر علی کی تلوار نہ ہوتی اور خدیجہ کا مال نہ ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک جگہ پہ مال کا لفظ ہے، ایک جگہ پہ ثروت کا لفظ ہے۔ مال اور ثروت میں فرق ہے، دونوں حدیثیں آئی ہیں اور دونوں کو اگر جمع کیا جائے حدیث کو تو یہ کہا جائے گا کہ مال کہتے ہیں دولت کو اور ثروت کہتے ہیں پراپرٹیز کو۔ یعنی جناب خدیجہ سلام اللہ بہت لوگوں کے پاس دولت نہیں ہوتی ہے، پیسے نہیں، لیکن ان کی پراپرٹیز بہت ہوتی ہیں، ان کے پاس گھر ہوتا ہے، ان کے پاس زمینیں ہوتی ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، جو ایسٹ کہتے ہیں ہم انگلش میں اور پراپرٹیز کہتے ہیں۔ تو جناب خدیجہ نے ہم مال کے ذریعے سے اسلام کی جسے کہتے ہیں حمایت کی اور اپنی پراپرٹی کے ذریعے سے بھی اسلام کی حمایت کیا ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان کہنے کے لائق ہیں۔ بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ امپورٹنٹ نالج ہے، ہم کچھ کہنا نہیں چاہتے اپنی خطابت کے انداز میں کہ آپ کا نام خدیجہ تھا، آپ کا مشہور لقب مبارکہ طاہرہ کبریٰ اور غرہ ہے۔ خود دعائے ندبہ میں آپ کو خدیجۃ غرہ کہا گیا ہے۔ غرہ آپ معلوم اس خاتون کو کہتے ہیں جو ہوشیار بھی ہو اور سمجھدار بھی ہو، پاک دامن بھی ہو اور عفت والی بھی ہو۔ اس لیے کہ عورت جو ہے وہ جذباتی ہوتی ہے لیکن ہوشیار نہیں ہوتی ہے، اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہوشیار تھیں۔ عورت آج یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم حجاب میں رہیں گے تو بزنس نہیں کر سکتے، عورت آج سمجھتی ہے کہ ہم پردے کے پیچھے رہیں گے تو ہم دنیا میں کام نہیں کر سکتے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے عرب کے ان بدترین ماحول میں اپنے حجاب اور عفت کو باقی رکھتے ہوئے اتنا بڑا کاروبار کر کے اس نظریے کو باطل کر دیا ہے کہ عورت کا باہر نکلنا بزنس کے لیے ضروری ہے۔ اگر عورت ہوشیار ہے اور ذہین ہے اور ایماندار ہے اور باعفت ہے تو وہ بہت بزنس کر سکتی ہے، اور جناب خدیجہ نے یہ بتایا کہ میں ملکۃ العرب ضرور ہوں لیکن باعفت بھی ہوں اور حجاب میں بھی ہوں اور ہم کاروبار بھی۔ اس سے آپ کا نام غرہ رکھا گیا۔ کنیت آپ کی دو ہے، ایک ام المومنین ہے جو کنیت تاریخ نے بڑا اس کا سوء استفادہ بھی کیا ہے اور تاریخ نے بڑا اس کا پروپیگنڈا بھی کیا ہے، تو ام المومنین ہے، لیکن ایک لقب جو ہے وہ رسول کی واحد بیوی کا ہوگا جو کسی کو نہیں ملا ہے۔ دوسرا لقب ہے ام الزہرا، یعنی زہرا کی ماں۔ ام المومنین تو ہو سکتی ہیں کوئی، لیکن ام الزہرا صرف جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ہو سکتی ہیں۔ آپ کے والد کا نام خویلد ابن اسد تھا، والدہ فاطمہ بنت زائد تھیں۔ آپ کی پیدائش روایت کے اعتبار سے بعثت کے 33 سال پہلے ہوئی تھی۔ شادی آپ کے 10 ربیع الاول بعثت سے 15 سال پہلے ہوئی ہے۔ تاریخ وفات رمضان مبارک 10 رمضان مبارک میں بعثت کے 10 سال کے بعد ہوئی ہے۔ مکہ معظمہ میں آپ کی قبر ہے۔ اور جناب ابو طالب جناب خدیجہ کے بارے میں عجیب و غریب لفظ استعمال فرماتے ہیں، ان خدیجۃ امرأۃ کاملہ میمونۃ تخشی العار وتحذر الشار، یعنی جناب خدیجہ ایک مکمل خاتون کا نام ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، کاملہ کا لفظ لا کے، یہ کاملہ کا لفظ اس وقت لائے ہیں کہ جب عرب میں عورتوں کو استحصال کیا جاتا تھا اور ایک تماشا بنایا جاتا تھا۔ اس زمانے میں اگر ایسی خاتون جس کو ابو طالب کہہ رہے ہوں، جو پروردہ رسول اللہ ہے، جو امام کا باپ ہے، جو باب العلم کا باپ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کاملہ تھی میمونہ، اپنی عفت و شرافت کو اس گندے ماحول میں بچا کے رکھا تھا جہاں ابو لہب اور ابو سفیان جیسے بد کردار و بدنام لوگ یہ چاہتے تھے
کہ جناب خدیجہ سے ہم شادی کر لیں، اور جناب خدیجہ نے ان لوگوں کو بہت انکار کیا تھا، بلکہ اپنی زبان میں کہیں تو بھگا دیا تھا۔ تو ایسے موقع پر اپنی عفت و شرف کو باقی رکھنا یہ جناب خدیجہ کا وقار اور معیار تھا، جو جناب ابو طالب علیہ السلام نے میمونہ کہا، یعنی صاحب امن، صاحب عفت، تخش العار، تمام چیزوں سے، تمام برائیوں سے پاک۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابھی رسول اللہ کی تبلیغ شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی بعثت نہیں ہوئی ہے، بعثت سے پہلے کے جملے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو مجھے بیان کرنی ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا جو شجرہ ہے وہ بھی رسول اللہ سے جا کے 4 پشت کے بعد مل جاتا ہے، کیونکہ جناب خویلد جو اسد کے بیٹے تھے، اسد عبد العزا کے بیٹے تھے، عبد العزا قصی کے بیٹے تھے، قصی کلاب کے بیٹے تھے، اور کلاب سے دیکھیں 2 بیٹے آئے، عبد مناف آئے اور قصی آئے۔ قصی سے نسل جا کے خدیجہ پہ ملتی ہے، اور عبد مناف سے نسل جا کے رسول اللہ پہ ملتی ہے۔ میں یہی حیران تھا، اور والدہ آپ کی جو ہیں وہ بھی رسول اللہ کی نسل سے تھیں، آپ کا رشتہ جا کے لوئی پہ ملتا ہے، اور ابن غالب لوئی سے 2 جسے کہتے ہیں کہ نسل چلی ہے، ایک جناب خدیجہ کی والدہ پہ آتی ہے اور ایک رسول اللہ پہ آتی ہے۔ میں آج سے پہلے حیران یہ تھا کہ خداوند عالم فاطمہ جیسی شخصیت کو ایسوں کے حوالے نہیں کر سکتا ہے جس کے شجرے پہ انگلیاں اڑ جائیں۔ خدیجہ بھی جزاک اللہ، اور جسے کہتے ہیں کہ خدیجہ کا نانیحال بھی، خدیجہ کا دادیحال بھی، خدیجہ کا سسرال بھی، اور اسی لیے میں کہوں علی کا سسرال بھی، علی کا نانیحال بھی، علی کا دادیحال بھی، اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا دادیحال بھی، نانیحال بھی قابل فخر ہے، اور خاندان قریش سے تعلق رکھتا ہے، جہاں پر عرب کے بڑے بڑے سورما بیٹھ کر روٹیاں توڑتے تھے، اور خدیجہ شخصیت کا نام ہے جس کا مال تقسیم ہوا تو تاریخ نے مال کھانے والے کو غنی کہا ہے۔ یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں 3 شخصیت بڑی عظیم تھی، ایک ان کے دادا جن کا نام تھا اسد، ایک ان کے والد جن کا نام تھا خویلد، اور ایک ان کے چچا زاد بھائی، تاریخ نے ان کو چچا بھی لکھا لیکن وہ چچا نہیں تھے، چچا زاد بھائی تھے جن کا نام تھا ورقہ ابن نوفل۔ یہ ورقہ ابن نوفل نے جناب خدیجہ کی زندگی میں بڑے کردار ادا کیے ہیں۔ جناب خدیجہ کے جو دادا تھے اسد ابن عبد العزا، وہ بعثت سے 20 سال پہلے جب سردار آپس میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، بات میں تلواریں اٹھاتے تھے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک امن کمیٹی بناتے ہیں، جس میں آپ سوچیں کہ آج آپ اگر دیکھیں ظہیر عباس صاحب، بڑی معذرت کے ساتھ میں جملہ کہتا ہوں کہ اس زمانے میں عرب کے چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے اور ہر کا سردار تھا، ہر کوئی ہیرو تھا، ہر کوئی جسے کہتے ہیں کہ نیتا گیری میں لگا ہوا تھا۔ ایسے موقع پر یہ سارے عرب اکٹھا ہو کر کسی 5 آدمی کا انتخاب کر لیں تو ان میں کتنی بڑی بات ہوگی اور ان میں کتنا بڑا مرتبہ ہوگا۔ ان 5 لوگوں میں 2 لوگ، رسول اللہ کا بھی نام تھا اور جناب خدیجہ کے دادا کا بھی نام تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، دادا کو کمیٹی کا ممبر بنایا گیا، بلکہ ان کو جسے کہتے ہیں کہ کرتا دھرتا بنایا گیا، اور اس امن کمیٹی کا نام تاریخ میں لکھا ہے حلف الفضول، چونکہ 3 لوگ جو تھے، فضول ابن قیس، فضول ابن حارث، فضول ابن حماد، یہ 3 لوگ ایسے تھے جن کے اوپر حلف الفضول کہا گیا ہے، جس کی رسول اللہ نے بڑی تعریف کیا ہے، اور یہ کہا ہے لَقَدْ شَهَدْتُ حِلْفًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرُ الْغَمَّمْ، اگر ہمیں اس حلف نامے کے توڑنے کے بجائے سرخ اونٹ دیے جائیں تو ہم اسے ٹھکرا دیں گے اور یہ حلف پہ باقی رہیں گے۔ بعض ملتا ہے کہ آپ بعثت کے بعد جب اعلان رسالت کیا ہے تو بار بار یہ کہتے تھے کہ کاش ہمارے زمانے میں اس طرح کا ایک امن نامہ بن جاتا۔ یہ جناب اسد تھے، اور اسد جو دادا تھے جناب خدیجہ کے، اور جناب خدیجہ کے جو والد تھے جن کا نام خویلد تھا، ایک بہت بڑے شجاع اور بہادر تھے۔ ایسے ہی نہیں نسل فاطمہ میں بہادری آئی ہے، اگر ابو طالب بھی بہادر تھے تو خدیجہ کا باپ خویلد بھی بہادر تھا۔ ایک بہادر اور ایک خوددار اور ایک دیندار باپ کی بیٹی کا نام خدیجہ ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ توبہ ایک یمن کا بادشاہ تھا جس نے مکہ پہ حملہ کیا تھا، اور اس نے یمن کے بادشاہ نے پورے مکے پہ قبضہ بھی کر لیا تھا۔ ایسے موقع پر اس نے کہا کہ ہم کعبے سے حجر اسود کو نکال کے یمن لے جائیں گے۔ جب حجر اسود کی بات آئی تو جو ذمہ داران کعبہ ہیں،
جن کو خداوند عالم نے وارث بنائے، جن کی نسلوں میں وراثت گئی ہے. ایسی وراثت نہیں ملتی ہے، قربانیوں سے ملتی ہے. یہ وقف بورڈ نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ چاہیں بس چاہے کر لیں. یہ کعبہ وقف بورڈ نہیں ہے، یہ کعبہ جو ہے اللہ کا گھر ہے اور اللہ ہی انہیں وارث بناتا ہے. آپ دیکھیں جناب خدیجہ کے جسے کہتے ہیں خویلد کے داماد کو وارث کعبہ کیوں بنایا گیا، خویلد کے داماد کو کعبے میں کیوں لایا گیا. اللہ اکبر. تو انہوں نے جناب خویلد جبکہ بہت زیادہ بہادر تھے لیکن قبیلہ سارا اس بادشاہ کی طرف چلا گیا تھا، اور آپ نے اتنی زبردست مکے میں جنگ کیا ہے، اتنی زبردست تلوار چلائی ہے کہ بادشاہ کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور حجر اسود کی حفاظت کرنے والے کا نام خویلد ہے جو جناب خدیجہ کے والد تھے. تیسرا جو آپ کی زندگی میں سب سے عظیم شخصیت ہے وہ ہے ورقہ ابن نوفل، جو جناب خدیجہ سے بہت زیادہ قریب تھے اور ہر معاملے میں مشورہ کرتی جناب خدیجہ. ورقہ ابن نوفل آسمانی کتابوں کے عالم تھے اور ہمیشہ بار بار جو ہے وہ جناب خدیجہ کو نصیحتیں کیا کرتے تھے اور ان کو بتایا کرتے تھے. جناب خدیجہ سے ایک بار کہتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ کے بعد کہا، جناب خدیجہ کی کتاب میں لکھا اللہ عیسیٰ کے بعد ایک نبی کو بھیجے گا جو یتیم ہوگا، قریش سے ہوگا، اور اس سے خاتون اس کے ساتھ ایثار و قربانی کے جذبے کے ساتھ تعاون کرے گی، اور اس کو اس کے بدلے میں خداوند عالم بہت شرف عطا فرمائے گا. تو جناب خدیجہ پوچھتی تھیں کہ وہ کون ہے جس سے جو اس طرح سے ہوگا جس سے اگر کوئی عورت شادی کرے گی. تو ورقہ ابن نوفل کہتے تھے کہ میرے خیال سے ہو سکتا ہے کہ تم بھی ہو جاؤ، لیکن سامنے والا کون ہے ہمیں نہیں پتا ہے. دو باتیں اور کہتے ہیں، اور ہیں بہت ساری باتیں لیکن میں چھوڑ دیتا ہوں. دو باتیں اور کہتا ہوں چونکہ اور بھی علماء ہیں، میں ان سے سننا چاہتا ہوں. پہلی بات ہے کہ جناب خدیجہ اس انتظار میں تھی جب وہ سنتی تھی کوئی ایسا شخص ہے جو یتیم ہوگا، قریش سے ہوگا، اور محمد مصطفیٰ ان کے درمیان میں رہتے تھے لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آخر یہی شخص ہے. ایک دن جو کہ جناب خدیجہ جو ہیں وہ ورقہ بن نوفل ان کے چچازاد بھائی تھے، ان کے مشاور بھی تھے، ایک عالم تھے اور بزرگ عالم تھے. تو علماء کا ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں بیٹھک کے حساب سے کہ جناب خدیجہ گھر میں ہوتی تھی، یہودی علماء بھی آتے تھے، عیسائی علماء بھی آتے تھے. بے شک سے پہلے رسالت سے پہلے کی بات ہے. ایک یہودی عالم بیٹھا ہوا تھا، اس نے اتفاق سے رسول اللہ اس کے سامنے سے گزرے، اس نے رسول اللہ کو دیکھا اور آواز دی، اپنے غلام سے کہا جا کے بلا کے لاؤ. جناب رسول اللہ کو بلا کے لایا گیا. ایک بار چہرے کو دیکھا اور کہا تمہارے چہرے پہ ایک ایسا نور ہے کہ مجھے یہ یقین ہو رہا ہے کہ تم ہی وہی آخری نبی ہو. ایک کام کرو، اپنا کپڑا اتارو. تو جناب خدیجہ نے یہ باتیں سنی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ان کے کپڑے نہ اتاریں، اگر ان کو کچھ کہیں گے تب ابو طالب بہت ناراض ہو جائے. کہا نہیں، مجھے کپڑے اتارنے ہیں. اور رسول اللہ نے ان کے کہنے پر اپنی قمیص کو اتارا تو کیا دیکھا کہ مہر نبوت ہے. تو آواز دے گا کہ خاتم النبیین، یہی خاتم النبیین ہے. جب یہ سنا تو یہ بات ورقہ ابن نوفل سے کنفرم کیا جناب خدیجہ نے. تو ورقہ ابن نوفل نے اگر مہر ہے تو وہ خاتم النبیین ہے. تو جناب خدیجہ کے دل میں محبت آئی، کاش میں ان سے بھی شادی کر لیتا. اور ورقہ ابن نوفل، اور ایک بات میں ورقہ ابن نوفل کے ساتھ عمار یاسر کی بیوی کا نام تھا صفیہ، جو جناب خدیجہ کی سہیلی تھی. عمار یاسر ان کی بیوی، اور ورقہ ابن نوفل نے جناب خدیجہ کے عقد کا اہتمام کیا اور جناب خدیجہ کی شادی ہوئی. اور دیکھیں خداوند عالم نے بی بی زہرا جیسا تحفہ کائنات کو عطا فرمایا خدیجہ کے حوالے سے، سادات کی نسل کو آج قائم اور قائم رکھا ہے. آخری بات کہتا ہوں جو رسول اللہ کے سلسلے میں جناب خدیجہ نے کہا ہے، اور یہیں پر آپ سے اجازت چاہ لیتے ہیں. جناب خدیجہ نے جب رسول اللہ کا دیدار کیا تو ایک جملہ کا فلو اننی، انہوں نے اچھا جناب خدیجہ شاعرہ بھی تھی، شعر ان کا پورا دیوان ہے، ان کی شاعری کا پورا دیوان ہے. اس میں سے 4 مصرے جو بڑے مشہور ہیں جو علماء نے لکھا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں. جب آپ نے جسے کہتے ہیں رسول اللہ کو دیدار کیا تھا تو فرمایا تھا وَلَوْ أَنَّنِي أَمْسَيْتُ فِي كُلِّ نِعْمَةٍ وَدَامَتْ لِلدُّنْيَا وَمُلْكُ الْأَقَاصِرِ. ہمیں اللہ نے بہت نعمت دی ہے، ہم اس نعمت کے درمیان رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر ہمیں اقاصر کا ملک مل جائے، اقاصر کہتے ہیں جو ایران کی شہنشاہیت تھی، بادشاہت تھی جس کا تصور ہوتا ہے کر نہیں سکتا کوئی، اگر وہ بادشاہت و شہنشاہت بھی مجھے مل جائے جبکہ میں عظیم نعمتوں میں ہوں، 80,000 اونٹ، 1000 اونٹ ہمیشہ کاروبار میں رہتے تھے، 400 غلام آپ کے ساتھ تھے، 1000 غلام
اور 1000 کنیزیں آپ کا کام کر رہی تھیں. ملکۃ العرب کہہ رہی ہے اگر مجھے ایران کی بھی بادشاہت مل جائے اذا لم تکن عینی بعینک ناظرہ فما سویت اندی جناح بعوضۃ، اگر اے محمد اتنی دولت ملنے کے باوجود میری آنکھیں تیرا دیدار نہ کریں تو یہ دولت ہماری نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر ہے. سبحان اللہ یہ سبحان اللہ. اتنی بڑی عظیم بات ہے. اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ جو عشق محمد حقیقت میں کر لیتا ہے اس کی نسل کو باقی رکھتا ہے، اور جو عشق محمد حقیقت میں نہیں کرتا ہے، دکھاوے میں کرتا ہے اور بعد میں بغض کا اظہار کرتا ہے، اللہ اسے ام المومنین تو بنا سکتا ہے لیکن ماں نہیں بنا سکتا ہے. سبحان یہی اللہ میری سبحان اللہ. گزارش واہ تھی. واہ 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 جناب واہ، خدیجہ سلام اللہ علیہ کیا کے کہنے سلسلے میں قبلہ، میں نے ماشاء باتیں عرض اللہ. کر دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان المبارک میں بی بی کی معرفت، بی بی کی شفاعت، جیسا کہ ظہیر صاحب نے بتایا یہ مہینہ شفاعت کا ہے، اور بی بی کی شفاعت اور زہرا سلام اللہ علیہ جن کی والدہ کا ہم نے ذکر کیا ہے، جن کی والدہ کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، جو بڑی کمسنی میں والدہ سے محروم ہو گئی. بچیوں کو کمسنی میں ماں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ عجیب ظلم ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ بھی اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ بھی، کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ بھی بہت کم سنی میں اپنی ماں سے محروم ہو گئیں اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ بھی بہت کم سنی میں اپنی ماں سے محروم ہو گئیں. بس اسی کے ساتھ میں امام زمانہ کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں، بی بی زہرا سلام اللہ کی خدمت میں ان کی والدہ کی اس موقع پر تسلیت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ شہزادی ہمیں اور تمام حضرات کو اپنی معرفت، بی بی خدیجہ کی معرفت، اہل بیت کی معرفت، رسول کی معرفت اور خدا کی معرفت میں اضافہ کرے، سبحان اللہ سبحان توفیق اللہ. عطا فرمائے. دعاؤں کے ساتھ آپ سے چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ کیا کہنا. جزاک اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ بیان. جزاک اللہ سبحان اللہ. قبلہ ماشاء اللہ. مولا سلامت رکھے آپ کو. سبحان اللہ، بہت ہی انفارمیٹیو بیان. تو ناظرین محترم آپ نے دیکھا بہرحال اتنا بہترین بیان اور جامع اور معنی آپ حضرات کی خدمت پیش کر رہے تھے تاریخ کے حوالے سے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے. جناب خدیجہ کی فضیلت کے لیے بس ایک جملہ بہرحال جو میں بہرحال اپنے ذہن میں ایک ناقص جملہ آیا وہ یہ ہے کہ حسن و حسین کے لیے رسول اسلام نے فرمایا کہ سید شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار میں سے یہ سردار ہیں، اور جناب امام حسن اور امام حسین کی جنت اگر کہیں دیکھنی ہے تو وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے قدموں میں، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جنت دیکھنی ہے تو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے قدموں میں. تو بہرحال کیا مقام کیا رتبہ ہے جناب خدیجہ کا. یقین جانیے یعنی ایک آج کے دور کے حساب سے جو آج ہمارے معاشرے میں طلاق اور خلا بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو جو بزرگان موجود ہے بہرحال میں زیادہ لب کشائی نہیں کروں گا، بس دو جملے آپ حضرات کی خدمت پیش کروں گا کہ شوہر کا احترام کس طرح سے کرنا چاہیے. جناب خدیجہ کی زندگی واقعا اگر پڑھی جائے نا تو پتہ چلتا ہے کہ شوہر کی خدمت کس طرح سے کی جاتی ہے. اور پھر یہ جو آج کے دور میں جو ہو رہے ہیں نا طلاق اور جو خلے وغیرہ بہت زیادہ، تو صرف اس وجہ سے کہ ایک دوسرے کے ساتھ احترام باقی نہ رہنے کی بنا پر. ورنہ آپ دیکھیں گے جہاں 11,000 غلام اور کنیزیں جس کے گھر میں موجود ہوں، وہ اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکا کر غار حرا میں رسول اسلام کو پہنچانے کے لیے خود زحمتیں مشقتیں کرتے ہوئے اتنا پہاڑ چڑھتی اور آپ کے گھٹنے اور آپ کے پیر زخمی ہو جاتے، لیکن رسول اسلام کو کھانا پہنچا کر کھلا کر واپس آیا کرتی. تو سوچے عزیزان محترم کہ آج اگر شوہر اور اپنی بیوی دونوں کے درمیان یہ محبت و عفت برقرار رہے تو پھر یہ طلاق کیا اور خلا کیا. بہرحال میں زیادہ لب کشائی نہ کرتے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ذاکر اہل بیت علی جناب مولانا علی حیدر علی اصغر حیدری صاحب قبلہ پریزیڈنٹ آل انڈیا شیعہ فیڈریشن، میں قبلہ محترم کو بہت بہت ممنون ہوں کہ قبلہ محترم نے بہرحال ہم خرد کی آواز پر لبیک کہا اور آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آپ حضرات یقیناً مستفیض ہوں گے. قبلہ محترم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور اپنا قیمتی وقت ہمارے ناظرین محترم تک دین اسلام کے پیغام کو پہنچانے کی خاطر حاضر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جی قبلہ آپ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے شریک کانفرنس برادر معظم
ظہیر الملت مولانا سید ظہیر عباس صاحب، جن کی دینی سماجی خدمات جگ ظاہر ہے، ہمارے خطیب شعلہ بیان اور عالم دین حجت الاسلام مولانا قبلہ امام حیدر صاحب، قبلہ محمد عباس صاحب، قبلہ قدسی صاحب اور برادر عزیز عمار صاحب اور تمام ناظرین کرام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام قبلہ، خدا آپ کا سایہ دراز کرے۔ الحمدللہ عنوان کے اعتبار سے بنام عالمی کانفرنس، کیونکہ دو بر اعظموں سے ہمارے بر اعظم کو جوڑا گیا ہے تو یہ عالمی کانفرنس ہے، اور عالمی کانفرنس ہر وہ کانفرنس ہو جاتی ہے کہ جہاں تذکرہ قرآن حکیم کا ہو اور شریعت محمد مصطفیٰ کا ہو۔ سبحان اللہ، یہ حقیقت ہے کہ وہ عالمی ہی کانفرنس ہے، بلکہ عالمینی کانفرنس ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ دین بھی عالمین کے لیے ہے، وہ شریعت بھی عالمین کے لیے ہے، وہ رحمت بھی عالمین کے لیے ہے کہ جو شعر مقدس بن کر کے اس پورے عرض پر آیا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے قبلہ امام حیدر صاحب کا پرمغز بیان اور ایک کانفرنس میں جو سلیقہ انہوں نے پیش کیا، ایک عظیم خطیب ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کانفرنس کی غایت کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو بیان فرمایا، اس سے مجھے مولانا سید ظہیر عباس صاحب قبلہ کی شفقتیں یاد آ گئیں، جو اکثر مجھے ان فرقہائے جو ہے وہ باریک کو سمجھاتے بھی رہتے ہیں اور رہنمائی بھی فرماتے رہتے ہیں۔ لہذا یہ کانفرنس ہے اور ظاہر ہے کہ اس کانفرنس میں موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے اپنے محدود وقت میں اور معینہ وقت میں گفتگو کو ہمارے سامعین تک پہنچانا ہے۔ ہمارے علماء کرام کی موجودگی اور شفقتیں ہمارے لیے صحت کلام کا سبب بنتی ہیں، اس لیے سب کی موجودگی ہمیشہ کانفرنس میں زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ میری اس کانفرنس میں گزارش یہ بھی ہے کہ یو ٹی وی ہو یا کوئی بھی ٹی وی، میں گزارش میری رہا کرتی ہے کہ جب کانفرنس منعقد کیا کریں تو انہی افراد کو مشترکہ طور پر نشست دیں کہ جو ساتھ بیٹھ سکیں، ورنہ کانفرنس نہ کریں، دوسرے پروگرام کریں جس میں لوگ وقت دے کر کے چلے جائیں، بیٹھ نہ سکیں، کیونکہ آج کی موجودہ نسل کو مولانا ظہیر عباس صاحب قبلہ جیسے افراد اور ایسے کہ جو اپنے علم و تجربہ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے استفادہ کرنا ہے تاکہ عالمین تک اور عالم تک اور معاشرے تک اور معاشرے کی زبان میں کس طرح سے تبلیغات کو اور پیغامات قرآن و اہل بیت طیبین و طاہرین کو پہنچایا جائے، یہ ان سے سیکھتے رہنا، ان سے ان تہذیبوں کو لیتے رہنا جو ہماری وراثت بھی ہے اور یہ ہمارے امین ہے۔ لہذا میں یہ گفتگو ضرور کروں گا کہ جب بھی ہمارے چینلز کانفرنس کریں تو اسے کانفرنس رہنے دیں، جب اسے سیمینار کریں تو سیمینار بنائیں، جب اسے جو ہے وہ مجالس کا سلسلہ رہے تو جو ہماری مجالس کی تہذیب ہے اس سے نہ ہٹنے دیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں آج ہماری تہذیبیں کھو چکی ہیں۔ مجلسوں کی کثرت ہوئی ہے لیکن مجلسوں کی تہذیب پر ضرب لگی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجلسوں کی تہذیب نوجوان گھر لے کے نہیں جاتا، اپنی تہذیب لا کر کے مجلسوں میں چھوڑ جاتا ہے۔ جیسے گزشتہ زمانوں میں ہٹے ہوئے قرآن کو، قرآن کے پاروں کو مسجدوں میں لا کے رکھ دیا جاتا تھا، ویسے آج ہم اپنی تہذیبوں کو لا کر کے فرش عزا اور جلوس عزا اور مجلس عزا میں رکھ دیتے ہیں۔ ہمیں وہاں تہذیب لینے کے لیے بلایا گیا ہے، تہذیب دینے کے لیے نہیں بلایا گیا ہے۔ لہذا میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا علی حیدر فرشتہ صاحب۔ قرآن مجید کے حوالے سے اس مہینے میں 2 لفظوں کی بڑی گونج ہوتی ہے، ایک حافظہ، ایک ناظرہ۔ تو میرے مشترکہ جو یہاں بزرگ ہیں کانفرنس میں، انہیں میں نے جو ہے وہ ناظرہ سلام کر لیا اور جو ہے وہ فرشتہ صاحب کو حافظہ سلام کر لیا، لہذا حافظہ اور ناظرہ دونوں مکمل ہوا۔ ظہیر عباس صاحب قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے، طول عمر کے لیے، آپ کا سایہ ہمارے سر پہ قائم رہنے کے لیے ہم سب مل کے بآواز بلند صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ مگر شدت محبت نے جو ہے وہ آپ کو رکنے نہیں دیا۔ بہرحال یہ ہونا چاہیے اور ہم اس کا اظہار بھی کرتے رہیں
تاکہ بزرگوں کی شفقتوں کا حصول بھی ہوتا رہے. اور معاشرے میں ایک بزرگ کی عظمت کیا ہے اسے ہم سب پر لازم ہے کہ اپنے کردار اور اپنے عمل اور اپنے گفتار سے نافذ بھی کریں، کیونکہ زمانہ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے. تو ارباب کرم، ارباب فکر و نظر اور محترم ناظرین، مولانا امام حیدر صاحب نے بہترین گفتگو فرمائی، مگر چونکہ مجھے اپنے بزرگ اپنے ماقبل خطیب مولانا ظہیر عباس صاحب قبلہ کی گفتگو سے مسلسل ہونا تھا، مگر اس سے مسلسل ہونے سے پہلے امام حیدر صاحب قبلہ ٹورنٹو میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں اکثر میں نے گونج سنی ہے عارف امام صاحب کی. انہوں نے بڑے پیارے انداز میں ایک شعر کہا ہے کہ گنبدوں، ممبروں، میناروں، چراغوں، محراب سب کے سب مال خدیجہ سے بنائے گئے ہیں. سبحان اللہ. تو ظاہر ہے کہ یہ قبلہ کی گفتگو اور ان پر ایک اس شعر کے ذریعے میری ڈھیروں داد و تحسین. اور اب میں یہاں سے کہ چونکہ مولانا ظہیر عباس صاحب قبلہ و کعبہ نے جہاں سے آغاز فرمایا تھا کہ روزہ ماہ رمضان میں اللہ پاک کا دیا ہوا وہ تحفہ ہے جو رمضان مبارک اپنے دامن میں لے کر کے آیا ہے. وہ روزہ وہ تحفہ ہے کہ ہر عمل کو عبادت بنا دیتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس کی راتیں اسی طرح سے رمضان مبارک کے سائے میں اتنی عظیم بن جاتی ہیں کہ اس کے شب و روز میں دن کو اگر روزہ انسان کو کمال کی طرف لے جاتا ہے تو شبوں کی عبادتیں انسان کو اپنے رب کے تقرب تک پہنچا دیتی ہیں. لہذا اس کے شب و روز، اس کے لیل و نہار، اس کے ڈے نائٹ، یہ سب کے سب ہولی ہیں، مقدس ہیں، جو انسان کو انسان بناتی ہیں. قبلہ مولانا ظہیر عباس صاحب نے اپنا یہ بھی درج کرایا کہ چونکہ مختصر سے وقت میں فقط تعارف ہو سکتا ہے موضوعات کا، گفتگو نہیں ہو سکتی، تو یقیناً نہیں ہو سکتی، مگر ہم ایک دوسرے کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر چل سکیں تو ممکن ہے کہ ہمارے ناظرین کو اس موضوع پر بہت ساری گفتگویں فراہم ہو سکتی ہیں. لہذا آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھ کر کے ہر عمل، ماہ رمضان کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کروٹیں لینا، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادات میں شامل کر دی گئیں. اور ان تمام چیزوں کے لیے جو روزہ رکھوایا گیا اس کے لیے کہا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے. اس کا مطلب روزہ تقوی نہیں ہے، تقوی کے لیے روزہ رکھوایا گیا. اس کا مطلب جب تقوی کے لیے ملنے والی چیز کا یہ عالم ہے، اتنی فضیلتیں ہیں کہ اگر ہم روزے سے رہ جائیں تو معاشرے میں امن دکھائی دیتا ہے، دکانوں پہ امن دکھائی دیتا ہے، گھروں میں امن دکھائی دیتا ہے، ہر جگہ لوگوں کے دلوں میں غریبوں کی محبتیں جو ہیں وہ ٹاٹے مارنے لگتی ہیں، لوگ قرآن مجید کی طرف رغبت کرنے لگتے ہیں، لوگ حقوق کی طرف رغبت کرنے لگتے ہیں، لوگ پڑوسیوں کا خیال کرنے لگتے ہیں، لوگ سارے حقوق کو اس ماہ مبارک رمضان میں بڑے ہی حسن خلوص کے ساتھ انجام دینے لگتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں. اس کا مطلب روزہ روزہ ہے، تقوی نہیں ہے. لعلکم تتقون، روزہ اس لیے رکھوایا گیا تاکہ تقوی آ جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مہینے روزہ رکھوا کر، یہ زندگی ہمیں دے کر، یہ اللہ نے واضح کر دیا کہ جب ایک مہینے روزہ آ جانے پر تمہارے سماج کا استحکام اتنا مستحکم ہو جاتا ہے، تو اگر زندگی میں تقوی آ جائے تو پوری زندگی کا سونا جاگنا عبادت بن جائے، پوری زندگی کا اٹھنا بیٹھنا عبادت بن جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی جب تقوی سے آراستہ ہو جائے گی تو اس وقت، اب یہاں پر ایک جملہ کہوں کہ جب متقی کا یہ عالم ہے کہ اس کا سونا جاگنا عبادت بن جاتا ہے، تو پھر امام المتقین کا شب ہجرت کا سونا عالمین کی عبادت پہ بھاری کیوں نہ ہو جائے. لہذا جب متقی ہو کر کے انسان سوتا ہے تو اس کا سونا عبادت بن جائے. تو ارباب کرم، ارباب فکر و نظر، یہ ہے روزہ ماہ رمضان. ماہ رمضان اللہ نے اس کی فضیلتوں کو بیان کیا اور یہ بھی کہا، جیسا کہ آپ نے بار احادیث شریفہ سے سنا ہے کہ پروردگار عالم نے اس ماہ مبارک رمضان کو وہ اہمیت بخشی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حدیث قدسی میں یہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردے حائل ہیں، لیکن آخر میں ایک امت آئے گی جس امت کے لوگ روزہ رکھیں گے، تو جب وہ عالم روزہ میں مجھ سے تقرب حاصل کریں گے تو میرے اور اس امت کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا. آپ سوچیں کہ جب
70 हिजाबों के साथ मूसा कलीमुल्लाह हो सकते हैं, तो इस महीने में हाथों में कुरान लेकर के अल्लाह से कलाम करने वाला इतना बुलंद हो जाता है, इतना अजीम हो जाता है कि कोहे दूर पर मूसा जाकर कलाम करके 70 हिजाबों के साथ होते हैं, और वक्त इफ्तार मोमिन हाथों में कुरान लेकर के 70 पर्दे हट जाते हैं और खुदा से डायरेक्ट कलाम करता हुआ कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सूरह हम्द में इस चीज का आना इस बात की दलील है कि जब मोमिन नमाज पढ़ करके ये कहे कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो मूसा आसमानों से निगाह करके देखें कि देखो मूसा यही वो कौम है जो डायरेक्ट मुझसे कह रही है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सुभान अल्लाह, सुभान ये है हिजाबों के अल्लाह। हटने का फलसफा कि जो हमारे लिए तो माह मुबारक रमजान हमारे लिए आया है। हमें चाहिए कि इस माह मुबारक रमजान की सारी रियायतों की तकमील करते हुए उस चीज को हासिल कर लें कि जिसके लिए रोजा रखवाया गया है। यानी रोजा रखवाया गया है हुसूल तकवा के लिए रखवाया गया है। तो अगर हमने नमाज के लिए वजू किया और घूमने लगे तो बावजू रहने का सवाब तो होगा, लेकिन नमाज नहीं हुई है। उसी तरह से अगर हमने रोजा रखा है और रोजा रख करके तकवा ना हासिल किया तो सारा सवाब तो मिलेगा मगर तकवा न मिलेगा। लिहाजा अगर नमाज के लिए वजू किया गया है तो तकवा के लिए रोजा रखवाया गया है। लिहाजा रोजा रख करके इंसान तकवा इलाही की उस मंजिल को पा लेता है कि जिसके लिए अभी आपने सुना था कि तकवा एक ऐसा मौजू है कि जिस पर पूरी हयात भी अगर इंसान गुफ्तगू करे तो उसकी हयात थोड़ी और मुख्तसर रहेगी और तकवा का लफ्ज मुकम्मल नहीं होगा। मगर अल्लामा रशीद तुराबी अल्लाह मकामहू एक जुमले में मौलाए कायनात के हवाले से एक लफ्ज कहते थे जो मैं तमाम अपने उलमा और खुतबाए किराम के जरिए ये पेश करना चाहता हूं। वो फरमाते थे तकवा नाम है सियानत ज़ात का। सियानत ज़ात यानी अपने ज़ात का वो तहफ़्फ़ुज़ कि जैसे ही पत्थर अपनी तरफ आए हाथ उठ करके अपने वजूद से ये बता देता है कि अल्लाह ने हुक्म तकवा तुम्हें बाद में दिया है मगर तुम्हें बनाते हुए दिफा की कुव्वत तुम्हें पहले दे दी है जो तुम्हारी फितरत में तुम्हें दिखाई जा रही है। लिहाजा अल्लाह ने ये महीना दे करके हम पर एहसान किया है और इतना बड़ा एहसान किया है कि मैंने अपने बुजुर्ग उलमा से जो पढ़ा और सुना और किताबों में देखा और जो इस्तिफादा किया और जो उलमाए किराम की मेहनत शाक़ा के जरिए हम तक पहुंचा, लिहाजा मैं इस पर भी शुक्रगुजार हुआ करता हूं कि बड़ी अच्छी सी तरतीब आज पेश की है कि एक तरफ कुला एक तरफ अमामे और ये लिबासों के फर्क के साथ ये तरतीब देना इस बात की दलील है कि तरतीब हमेशा इल्म की होती है, लिबासों की नहीं होती है। लिहाजा जहां एक अल्लामा ज़हीर अब्बास साहब क़िबला ने गुफ्तगू की वहीं अल्लामा जनाबे इंतजाम हैदर साहब ने गुफ्तगू फरमाई और इंशाअल्लाह मेरे बाद आने वाले मेरे अजीजान गिरामी जो है वो भी इंशाअल्लाह ऐसे ही भरपूर गुफ्तगू करेंगे। मगर आज मुझे खुशी हो रही है कि मैं आज सबके साथ आप सबके हवाले से तकवा इलाही के हवाले से सियानत ज़ात क्या है। अल्लामा रशीद तुराबी साहब ने एक मिसाल दी थी कि एक मोमिन घर से निकलकर मस्जिद तक जिस तरह से गलियों से तंगो तारीक गलियों से जहां से नजासतों का अंदेशा हो, छींटों का अंदेशा हो, तमाम चीजें हो, वहां से अपने लिबास को बचाते हुए मस्जिद पहुंच जाए और इबादत कर ले तो गोया उसने सियानत ज़ात का हुसूल कर लिया। जैसे घर से मस्जिद तक कामयाब पहुंच जाने का नाम उसी तरह से तकवा नाम है। महद से लहद तक अपने आप को गुनाहों और आलूदगियों से बचाते हुए लहद के हवाले कर देने का नाम है तकवा। और जिसकी जिंदगी ऐसी होती है मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर इमाम है तो सिर्फ मुत्तकीन के इमाम है, याद रखिएगा, वरना मुश्किल कुशा हर या अली कहने वाले के हैं मगर इमाम हैं तो मुत्तकीन के हैं। और रमजान इसीलिए आया है। मैं दूसरे लफ्जों में यूं कहूं कि अली वालों खुदा की कुदरत को सलाम करके सजदे में गिर पड़ो कि उसने रोजा दे करके तुम्हें तकवा के करीब किया और तकवा ने तुम्हें अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब किया, इतना करीब कर दिया कि तुम मुत्तकीन कहलाए और मौलाए कायनात इमामुल मुत्तकीन कहलाए। लिहाजा इस इबादतों में तमाम रोजा बस आखिरी 4 मिसरे मैं अर्ज करूंगा, मैं वक्त लेना मेरा मकसूद नहीं है, मैं भी सुन रहा हूं। लिहाजा फकत इतना कहूंगा कि मिर्जा सलामत अली दबीर अल्लाह मकामहू ने मीर अनीस
خدائے سخن جو ہے اللہ مقامہ کے ہم اثروں میں ظاہر ہے کہ دنیا جانتی ہے مرثیے کے حوالے سے، اور جب تک خدا کی قسم کائنات میں یہ مرثیہ پڑھا جاتا رہے گا، انہیں یاد کیا جاتا رہے گا، اور یہ بتانا کافی ہے کہ جس کے نام کا مرثیہ لکھنے والا اس طرح حیات جاوید کا مالک ہو جاتا ہے تو جس پر مرثیہ لکھا گیا ہو وہ کتنا عظیم ہوگا۔ لہذا مرزا سلامت علی طبیر نے ماہ رمضان مبارک میں روزوں کی عبادت کی روح کو پیش کرتے ہوئے 4 مصروں میں کہا کہ محروم کسی کو نالی نے رکھا، محروم کسی کو نالی نے رکھا، کچھ مال نظر حق کے ولی نے رکھا، محروم کسی کو نہ علی نے رکھا، کچھ مال و نظر، کچھ مال و زر حق کے ولی نے رکھا، اور کہا وہ زہد ہے وہ فیض کے رغبت سے کبھی، وہ زہد ہے وہ فیض کے رغبت سے کبھی، روزے کے سوا کچھ نہ علی نے رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، روزے کے سوا کچھ نہ علی نے رکھا۔ روزے کے سوا علی نے کچھ نہ سبحان اللہ رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ رمضان، یہ رمضان شریعت محمدی کا مہینہ ہے، اور یہ قرآن توحید کے اصول پر ایمان رکھنے کا اعلان ہے۔ لہذا یہ مہینہ اگر قرآن جیسی اصول دین کی جو ہے وہ نمائندہ کتاب، توحید کی نمائندہ کتاب، یعنی توحید اصول دین ہے اور قرآن پر ایمان اصول دین پر ایمان ہے، لہذا اصول دین پر شریعت محمدی کی دیوار کھڑی کر دی گئی، اور اسی مہینے کو رمضان و قرآن کا مہینہ کہا گیا ہے۔ لہذا آپ سب کو رمضان و قرآن بہت بہت مبارک۔ بہت بہت شکریہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بہترین بیان، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، ماشاءاللہ بہت بہترین، اور یقیناً ہمارے ناظرین محترم نے استفادہ کیا، اور ہم لوگ نہیں بہرحال قبلہ محترم کے اس لہجے کو سننے کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر بہرحال جو ہے اللہ تعالیٰ یہ موقع عطا کرتا ہے اور بزرگان کے لہجے سننے کو ملتے ہیں، اور پھر واقعاً دلی خوشی ہوتی ہے بزرگان کے ساتھ بہرحال اس طرح سے جو ہے کانفرنس کرنا، اور آپ حضرات سے استفادہ سلامت کرنا رہیے، ہمارے لیے اللہ آپ سب کو آباد باعث فخر ہے ہمارے لیے۔ اللہ آپ لوگ سلامت رکھے۔ اب میں انشاءاللہ بات عرض کر دوں کہ بہرحال ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، اور قرآن سے جو انسان بہت زیادہ انسیت رکھتا ہے تو وہی انسان کامیاب انسان ہے، اس لیے کہ اللہ نے رسول اسلام کو بھیجا تو بھیجنے کے ساتھ مقصد جو ہے بعثت بھی بتایا رسول اسلام، هو الذی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ 4 ایسے اہداف ہیں اللہ کے کہ جو رسول اسلام کے ساتھ کتاب بھیجی گئی، تو سب سے پہلے قرآن کی آیت کی تلاوت، اس کے بعد پھر جو ہے قرآن کی تعلیم، پھر اس کے بعد تزکیہ نفس، انسان کو تزکیہ نفس، اس کے بعد پھر جا کر کے جو ہے تعلیم اور حکمت کی جو ہے حکمت کی تعلیم کے سلسلے سے اللہ نے کہا ہے۔ تو تھوڑا سا غور کریں آپ، تو کیا سلسلہ اللہ نے رکھا ہے؟ پہلے قرآن کی آیات کی تلاوت، اس کے بعد تزکیہ نفس، یعنی پہلے انسان جو ہے متقی بن جائے، ولایت مولا کائنات کو اپنے دل میں رکھے، اس لیے کہ جب تک کہ علی کی ولایت ذہن میں نہیں، دل میں نہیں آئے گی، تب تک کہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ رسول اسلام نے فرمایا یا علی حب کا تقوی والایمان وبغض کفر والنفاق، اے علی تم سے محبت ہی تقوی ایمان ہے۔ علی سے محبت کرنے کا مطلب بہرحال بزرگان آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں، وہ انشاءاللہ بتائیں گے، لیکن میں بس اتنا کہہ دوں کہ ولایت علی پہ ثابت قدم رہنے کے بعد ہی قرآن انسان پر عمل کرتا ہے، اور انسان کے لیے جو ہے ہادی اور رہبر اور رہنما قرار پاتا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت نے بتایا ہے۔ اور پھر جب انسان جو ہے متقی بن جاتا ہے تو اب قرآن کی تلاوت کرے، تاکہ قرآن کی تلاوتیں جب ہوتی رہے تو آہستہ آہستہ انسان تزکیہ نفس کرتا ہوا پھر اپنے سبحان اللہ سبحان اللہ پہنچتا رہے۔ بہرحال میں اسی کے ساتھ دعوت سخن دوں گا۔ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد عباس شارف، امام جماعت مسجد امام علی علیہ السلام، تنزانیہ افریقہ سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ قبلہ محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ یو ٹی وی چینل SN چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بہرحال اپنے بیان کا آغاز فرمائے، بسم اللہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہا۔ سب سے پہلے میں اپنے سے ہر لحاظ سے بزرگ افراد جو یہاں پر ہمارے پینلسٹ ہیں، ہر اعتبار سے ہم سے بزرگ شخصیات ہیں، میں اس خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور علیکم السلام ورحمۃ اللہ، یو ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں، اور اس عظیم حادثے اور جاکنا حادثے یعنی وفات جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے امام زمانہ اور آپ تمام حضرات میں تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں۔ الحمدللہ جتنا میسر ہو سکا استفادہ کیا، کافی شیریں بیان لب و لہجہ سننے کو ملا، اور امید ہے کہ ابھی ہمارے محترم قدسی صاحب جو شاید ہمارے بعد انشاءاللہ گفتگو کریں گے، ان کا بھی لب و لہجہ بہترین انداز ہمیں سننے کو ملے گا۔ آپ تمام بزرگوں کی شفقت و محبت اور رہنمائی کے ساتھ ساتھ بس چند لمحے ناظرین کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ جو عنوان کانفرنس ہے فضیلت ماہ مبارک رمضان اور قرآن، تو یقیناً جیسے ہی ابھی ہمارے بزرگ و محترم جناب حیدری صاحب نے بیان بھی فرمایا، ان تمام باتوں کو اگر بیان بھی کیا جائے تو ایک تعارفی یہاں پر بیان کیا جا سکتا ہے، تفصیل بالکل نہیں ہو، جبکہ دو موضوعات یہاں پر عنوان قرار دیا گیا ہو۔ لہٰذا میں ایک موضوع کو ٹچ کرتے ہوئے بات آگے بڑھاؤں گا، کیونکہ ایک سلسلہ مکمل ہو جائے، ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اگر تمام چیزوں کو حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے تو کم سے کم تھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ کہ یہ ماہ مبارک رمضان جو ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی ہمارے بزرگوں سے سنا ناظرین، کہ بہت ہی اہم فضیلت اور برکت کا مہینہ ہے، اس کے روزے بہت ہی اہم عبادات میں اس کا شمار ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان جب اس پر انسان غور کرے، دیکھو کچھ ایسی عبادتیں ہیں جو دوسرے ہمارے جو اسلام کی جو دین ابراہیمی میں آئی ہیں اس میں میوچول ہیں، جیسے اعتکاف کی عبادت، جناب یعنی ادیان ابراہیمی کے الگ الگ ادوار میں اعتکاف جیسی عبادت پائی گئی۔ جناب مریم نے بھی اعتکاف کیا، جناب زکریا نے بھی اعتکاف کیا، اور پھر ہمارے نبی کی سنت میں خود رجب کے اعتکاف کی فضیلت، اور پیغمبر کا جو رمضان مبارک کا آخری ہفتے میں مسجد میں جا کر کے قیام پذیر ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ وہ عبادت ہے جو ہمارے دین و مذہب کے ساتھ ساتھ ہم سے پہلے والوں میں بھی میوچول رہی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہم سے پہلے کی کسی امت کے ساتھ کوئی میوچولیٹی اس میں نہیں پائی گئی، کوئی اشتراک نہیں پایا جاتا، کوئی مشترک عبادت نہیں ہے۔ اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس یہاں پر ہمارے پاس ناظرین شاید یہ سوال ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزہ تو تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا اسی طریقے سے جیسے تم سے پہلے والوں پہ فرض کیا گیا تھا، شاید تم متقی ہو جاؤ۔ تو ایک طرف تو قرآن کہتا ہے کہ تم سے پہلے والوں پہ فرض کیا گیا تھا، اور لیکن میں نے ابھی کہا کہ یہ ایسی عبادت ہے جو میوچل نہیں ہے اس سے پہلے کی امتوں سے۔ تو یہ میری کوئی اپنی بات نہیں ہے، بلکہ خود صادق آل محمد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان شہر رمضان لم یفرض اللہ صیامہ ولا احد من الامم قبلنا۔ میں معذرت چاہتا ہوں ایک قطع کلامی کے لیے، تھوڑا سا کیمرہ اگر آپ آڑا رکھ لیں تو تصویر پوری آ جائے گی، آپ کی کٹ رہی ہے تصویر، آڑا ابھی آپ نے کھڑا رکھا ہے، اس کو پلٹا دی تھوڑا سا، ہاں ایسے بس، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہترین، پرفیکٹ۔ بسم اللہ قبلہ، معذرت چاہتا ہوں بے انتہا۔ جی کوئی بات نہیں۔ تو یہ چھٹے امام نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ ماہ مبارک رمضان جو ہے، یہ مہینہ اللہ نے اس کے روزے کو ہم سے پہلے کی امتوں میں فرض قرار نہیں دیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تم سے پہلے تھا اور چھٹے امام کہہ رہے نہیں، تو ہمارے آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے راوی کے ذہن میں بھی سوال آیا ہوگا۔ تو راوی نے پوچھا یا ابن رسول اللہ، قرآن تو اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ تم سے پہلے والوں پہ لکھ دیا گیا تھا، آپ اس طرح بیان کر رہے ہیں۔ تو امام نے ایک بات کہا انما فرض اللہ صیام شہر رمضان علی الانبیاء دون الامم۔ سبحان اللہ۔ کہا گیا ہے جو میں نے کہا کہ روزہ جو ہے ہم سے پہلے کی کسی امت پر فرض نہیں قرار دیا گیا تھا، یہ اپنی جگہ حقیقت ہے، اور قرآن جو کہہ رہا ہے وہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے۔ اللہ نے ہم سے پہلے کسی امت پر یہ فرض نہیں قرار دیا تھا، بلکہ اگر کسی کے اوپر فرض تھا
تو انبیاء کے اوپر تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انبیاء کے اوپر یہ تھی. ففضل به هذه الامه وجعل صيامه فرضا على رسول الله وعلى امته. تو اللہ نے اس روزے کے ذریعے پیغمبر پر اور ان کی امت پر فضیلت بخشی کہ انہیں روزے جیسی عبادت سے نوازا. تو میرے ناظرین اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنا اہم یہ کام اللہ نے ہم لوگ کے سپرد کیا اور کتنی فضیلت والی چیز اللہ نے ہمارے سپرد کی کہ جو کام اللہ ہم سے پہلے انبیاء سے لیا کرتا تھا ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم اس کام کے لیے اپنے کو تیار کر سکیں, سبحان ہم اللہ. وہ عبادت انجام دے سکیں. یہ خود بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے ہمارے لیے بھی, اور تمام کتنی بڑی بات ہے اللہ نے ہمارا انتخاب کیا روزے کے لیے. بے شک. اس کے بعد قبلہ نے حدیث صاحب نے جناب موسیٰ کی گفتگو کرتے ہوئے تذکرہ بھی فرمایا تھا کہ جناب موسیٰ نے اللہ سے جو گفتگو کی اس میں جو بات حدیث قدسی کی آئی, تو میں نے بھی حدیث قدسی جو دیکھی اس میں جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ ابھی ہم جیسے چھوٹے لوگوں کے ساتھ اگر کوئی فضیلت مل جائے تو کہیں گے بھائی یہ فضیلت ہمیں ملی ہے, کیا کسی اور کو بھی ایسی ہے فضیلت حاصل ہے یا نہیں؟ تو جناب موسیٰ تو بھائی کلیم اللہیت کی صفت ان کے اندر ہے, بڑے منصب پر فائز ہیں. تو اللہ سے انہوں نے بھی سوال کیا بار الہا جس طریقے سے تو نے مجھے کلیم اللہیت بخشی ہے, قال یا رب هل اکرمت احدا مثل ما اکرمتنی, جیسے تو نے مجھے میرے ساتھ اکرام کیا ہے, مجھے عزت بخشی ہے, کیا میرے علاوہ بھی کسی کو عزت بخشی ہے اس طریقے سے؟ ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا فضل ہے, اتنا بڑا کرم ہے اللہ کا کہ وہ کلیم خدا قرار پائے ہیں. تو یہاں پر انہیں فخر کرنے کا حق بھی بنتا ہے. اور اس کے بعد سوال بھی کیا کہ جیسے مجھے یہ فضیلت حاصل ہے کسی اور کو بھی حاصل ہے؟ تو اب اس کے جواب میں یا تو اللہ کہہ دے گا کہ نہیں کسی کو نہیں حاصل ہے تو بات ہی ختم ہو جائے گی. لیکن اگر اللہ کہتا ہے ہاں حاصل ہے تو اس کا مطلب بہت ہی بڑی فضیلت کی چیز ہے جو اللہ کسی کے نصیب میں وہ فضیلت کرے گا. تو جس طریقے سے جناب موسیٰ نے اپنی کلیم اللہیت کا دعویٰ کرتے ہوئے اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے سوال کیا تھا, تو اگر اللہ اس کے جواب میں جو چیز کہے گا, جو چیز بیان کرے گا, وہ کہیں نہ کہیں اس مقام کو پہنچتی ہوگی. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا قال اللہ تعالیٰ ان لی عبادا اخرجہ آخر الزمان واکرمہ شہر رمضان. موسیٰ تم سوال کرتے ہو کہ کیا جیسی فضیلت تمہیں حاصل ہوئی ہے میں نے عطا کی ہے, کیا کسی اور کو حاصل کی ہے؟ تو سنو, آخر الزمان میں اپنے بندوں کو لاؤں گا, اپنے عبادت گزار بندوں کو لاؤں گا اور انہیں کرامت بخشوں گا ماہ رمضان کے ذریعے سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عظیم بات خداوند عالم کی طرف سے ہم تمام لوگوں کے لیے ہے. دیکھیں کہ جناب موسیٰ کلیم خدا ہیں, کلیم اللہ ہیں, اللہ سے گفتگو کرتے ہیں, اور اس چیز کو واسطہ بنا کر کے انہوں نے اللہ سے سوال کیا کہ جیسی فضیلت مجھے دی ہے اپنے, کیا تم نے اور کسی کو دی ہے؟ تو اللہ نے اس کے مقابلے میں جو چیز پیش کی, کہا کہ اب ٹھیک ہے ابھی نہیں دی ہے, لیکن آخر الزمان میں, آخر الزمان سے مراد وہاں پر تشریح جو کی گئی کہ یہی پیغمبر ہے آخر الزمان کا زمانہ جو ہے, خاتم النبیین کا زمانہ, کہ اس وقت جو ہے ایسے عبادت گزار بندوں کو اللہ پیدا کرے گا اور انہیں ماہ مبارک رمضان کے ذریعے سے وہ کرامت اور عزت بخشے گا. تو اس کا مطلب عزیزو, اگر ہم اور آپ کو روزے جیسی عظیم نعمت مل رہی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ روزہ ہمیں کلیم اللہیت تک پہنچنے کا راستہ ہمارے لیے فراہم کرتا ہے. اللہ سے نصیب میں اللہ سے گفتگو کرنے کا راستہ ہمارے لیے فراہم کرتا ہے. تو لہذا روزہ بہت ہی اہم عبادت ہے, بہت ہی عظیم عبادت ہے. اور اگر حدیثوں کا سلسلہ بیان کیا جائے تو ایک حدیث بیان کر کے میں زحمت تمام کروں گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو یعلم العبد ما رمضان لود ان یکون رمضان سنا. ہم اور آپ 30 دن کے روزے کی بات کرتے ہیں اور شاید کچھ بندنصیب ایسے ہوں گے جو ایک دن کے روزے کے لیے پریشان ہو جاتے ہوں گے, لیکن پیغمبر نے کیا کہا کہ اگر بندہ جان جائے کہ ما فی شہر رمضان کہ ما فی رمضان, کہ اگر عبد خدا اور بندہ جان جائے کہ ماہ مبارک رمضان میں کیا ہے, کیا موجود ہے, لود ان یکون رمضان السنہ, تو وہ یہی آرزو اور خواہش اور امید اور تمنا کرتا رہے گا کہ پورا سال ماہ مبارک رمضان ہو. کیا کہ عبادت میں کیا
کیا چیز مضمر ہے؟ جس بالکل وہی لہجہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کہا تھا کہ اگر کوئی جان جائے کہ امام کی زیارت میں کیا پایا جاتا ہے تو اس کے جو حدیث وہاں پر بیان ہوئی، یہ بالکل وہی لہجہ کہ اگر لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون رمضان السنہ، کہ اگر بندہ جان جائے کہ ماہ مبارک رمضان میں کیا ہے تو اس کی تمنا اور آرزو یہ رہے گی کہ پورا سال اس کے لیے ماہ مبارک رمضان ہو۔ تو عزیزو، یہ سلسلہ رکنے اور تھمنے والا سلسلہ نہیں ہے، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ فضیلت جاری و ساری رہے گی۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جب تک اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تب تک ہم اس فیض سے فیضیاب ہوتے رہیں اور اس کرامت کو حاصل کرتے رہیں، اور اس کے لیے خدا سے بس دعا رہیں کہ بار الہ ہمیں توفیق دیتا رہے کہ اس عظیم عبادت کو ہم اس طریقے سے انجام تک پہنچائیں جس طریقے سے تو ہم سے تقاضا کر رہا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ قبلہ، بہترین بیان۔ بہت عمدہ کلام، ماشاءاللہ قبلہ، مولا سلامت رکھے آپ کو انشاءاللہ۔ اب میں بہرحال چونکہ بزرگان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، بالخصوص ظہیر عباس صاحب قبلہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، تو میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بس میں دعوت سخن دوں گا۔ ذاکر اہل بیت علی جناب مولانا ڈاکٹر سید قدسی رضوی، اسسٹنٹ پروفیسر MANU حیدرآباد دکن، بہرحال ہمارے ساتھ جو ہے جڑے ہیں۔ قبلہ محترم خدمت السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام قبلہ محترم، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض۔ بہت بہت شکریہ YouTube چینل اور SMN چینل کی تمام ٹیم، آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بالخصوص بیت الاسلام مسلمہ علی جناب مولانا علی رفیع صاحب قبلہ آپ لوگ کو سلام عرض کیے ہیں اور بہت بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کیے ہیں۔ بہرحال اپنے گفتگو کو آغاز کر سکتے ہیں، بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال المعصوم في دعاء شهر رمضان، وهو الشهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صلوات بر محمد وآل محمد۔ معزز و محترم علماء کرام، خطباء کرام، جو اس پینل میں تمام افراد مجھ سے بزرگ بھی ہیں علمی طور پر بھی اور عمر کے لحاظ سے بھی، اور میرے لیے نہایت محترم ہے اور ایک قوم کا اثاثہ ہیں، آپ تمام کی خدمت میں سلام عرض ہے، اور UTV نیٹ ورک اور SNN چینل کی بھی کا شکر گزار ہوں، بالخصوص مولانا عمار صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس بہترین اور عظیم کانفرنس میں شامل ہونے کا موقع عطا کیا، اور تمام خطباء اور علماء سے بے حد استفادہ کیا، بہترین بیانات ان کے سامنے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ لب کشائی ہے، مگر حاضر خدمت ہوں۔ مولانا علی حیدر فرشتہ صاحب کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے، اور کیونکہ حضرت خدیجہ کے حوالے سے تمام اسپیکرز نے ایک ایک جملہ کہا ہے، لہٰذا میں بھی ایک جملہ کہہ کے اپنے اصل مقصد پر آ جاؤں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ ذات مبارکہ ہیں کہ جن کی تعریف خود اللہ نے کی۔ قرآن مجید میں اللہ نے جن کا قصیدہ پڑھا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے حبیب آپ کے پاس دولت نہیں تھی، آپ کے پاس مال نہیں تھا، ہم نے آپ کو ثروت مند اور دولت مند بنایا، آپ کو غنی بنا دیا۔ اللہ غنی کہے کہ ہم نے بنایا، اور کام کریں خدیجہ۔ یہ وہی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کے درمیان کہتے ہیں کہ جب کفالت ابو طالب کریں اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کفالت کی، تو وہ بندہ اور بندی کتنے معظم اور مشرف اور محترم ہوں گے کہ جن کے عمل کو اللہ اپنی طرف منسوب کرے۔ ہم وہ قوم ہیں کہ جو نسبتوں کا احترام کرنا جانتے ہیں، اور نسبتوں کی قدردانی ہمارے اندر موجود ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ایک شرف یہ کہ قرآن مجید میں اللہ ان کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، اور دوسری فضیلت کہ ان کے شوہر خاتم النبیین ہیں، ان کی بیٹی صدیقۃ الکبریٰ ہیں، ان کے داماد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہیں، اور ان کے نواسے جنت کے جوانوں کے سردار
حسن و حسین علیہم السلام. ہم حضرت حجت رسول خدا جناب زہرا امیر المومنین اور ائمہ طاہرین کی خدمت میں، تمام مومنین کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے فضیلت ماہ رمضان اور قرآن، اس پر بہترین بیانات آپ نے سنے، تمام مومنین کرام اور ناظرین نے سنے. میں چند ٹوٹے پھوٹے جملے جس لائق جو کچھ میں سوچ پایا وہ یہ کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں اللہ نے اپنی کلام کو نازل کیا. معصوم جو دعا ہم لوگ روزانہ پڑھتے ہیں اسے معصوم کہہ رہے ہیں کہ هو الشہر رمضان، یہ وہ شہر رمضان ہے، الذی انزلت فیہ القرآن، اس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا. وہ قرآن مجید کہ جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کا سامان رکھتا ہے، ہدایت کا چراغ ہے، اور جو حق و باطل میں تفرقہ پیدا کرتا ہے اور ہدایت کے لیے بہترین نشانی ہے. تو ماہ مبارک رمضان سے قرآن کا یہ رشتہ ہے کہ جو اس ماہ سیام میں خلوص کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے وہ قرآن مجید کی فرقانیت سے وابستہ ہو جاتا ہے، قرآن کے نور سے وابستہ ہوتا ہے، اور قرآن اس پر کیونکہ وہ تقوی کے ساتھ داخل ہوتا ہے اور 11 مہینے وہ پریکٹس بھی کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا قرآن مجید اس پر روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. عزیزان محترم، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو روزے کی فضیلت کو ڈیفائن کرتی ہے. آپ کے سامنے چند جملے روزے کی فضیلت اور پھر ماہ مبارک کی فضیلت پر بات کر کے زحمت کو تمام کر دینا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. بہت سی روایات میں جو اہل بیت علیہم السلام سے روایات آئی ہیں ان میں یہاں پر صبر سے مراد روزہ لیا گیا ہے. اس کی ایک وجہ جو علماء نے بیان کی ہے وہ یہ کہ روزہ وہ عبادت ہے کہ جس میں ایک بندے خدا جو ہے وہ بعض چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، محرمات سے بچاتا ہے، اور جو چیزیں حلال ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے رضا الہی کی خاطر اور اللہ کی اطاعت میں. لہٰذا یہ صبح سے لے کے اور شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا اور بہت سے مباحات اور حلال سے پرہیز کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اس روزے کو پیش کرنا، یہ ایک صبر کا بہترین نمونہ ہے. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جن کے اندر خشوع پایا جاتا ہے، جو ہمبل ہوتے ہیں، انہی کے لیے یہ جو ہے اس سے استعانت حاصل کر سکتے ہیں صبر اور صلات سے. حالانکہ سیام کا جو گہرا تعلق ہے وہ ماہ مبارک رمضان سے ہے، مگر میں یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ روزہ جو ہے وہ باقی مہینوں میں بھی رکھا جاتا ہے. ماہ رجب میں بھی روزہ رکھا جاتا ہے، ماہ شعبان میں بہت زیادہ تاکید ہے، اور ماہ مبارک میں جو رمضان ہے اس میں تو واجب ہے، اس کو فرض قرار دیا گیا ہے. لیکن اس مبارک مہینے کی جو فضیلتیں ہیں، جو اس کی برکات ہیں، وہ فقط اور فقط صوم سے یا روزے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اگر کوئی روزہ نہیں بھی رکھ پا رہا ہے، اس کے پاس کوئی شرعی عذر ہے، وہ بیمار ہے، وہ کمزور ہے، تب بھی اللہ نے اس کو دسترخوان نعمت سے محروم نہیں کیا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے تو وہ ماہ مبارک کی فضیلتوں سے محروم ہو گیا. یعنی یہاں تک ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے دن بھی محترم ہے، جس کی راتیں بھی محترم ہیں. اتنا مبارک مہینہ ہے کہ ہماری جو سانس ہے وہ بھی محترم اور عبادت ہو جاتی ہے. انفاسکم تسبیح، تمہاری جو سانس ہے وہ تسبیح بن جاتی ہے. اگر منہ سے بدبو بھی آ رہی ہو تو یہاں پر ایک روحانی ایک دیکھیے کیف ہے کہ ممکن ہے اس دنیا میں وہ بدبو شمار کی جا رہی ہو، مگر روحانی دنیا میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک روزے دار کے منہ سے جو بو آ رہی ہے وہ میرے لیے بہت عزیز ہے، بڑی پسندیدہ ہے. یعنی ایک روزے دار جو ہے وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ کا محترم بن جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جو فقط روزے داروں کو نہیں، روایات میں آیا ہے کہ اگر کسی خاتون کے حمل
کو حمل ٹھہرا ہوا ہے اور اس کے شکم میں بچہ ہے یا جنین کی صورت میں ہے، فیٹس کی صورت میں ہے، تب بھی اس تک اس مہینے کی برکات اور فیوز پہنچتے رہتے ہیں. یعنی انسان اگر سو جائے تب بھی عبادت کر رہا ہے، سانس لے رہا ہے تب بھی عبادت کر رہا ہے. ایک آیت قرآن کی پڑھ رہا ہے تو کہا گیا کہ یہ پورے قرآن کو پڑھنے کا ثواب حاصل کر لیتا ہے. اس طرف یہ تشویق دلائی گئی ہے کہ وہ مظلوم کتاب جو 11 مہینہ طاق کے اوپر رکھی رہتی ہے اور وہاں کی زینت بنی رہتی ہے، اصلاً اس کو زندگی میں شامل ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ کتاب حیات ہے، یہ دستور العمل ہے، یہ انسانیت کو گمراہیوں سے اور تاریکیوں سے نکال کر شاہراہ ہدایت پر لانے کا راستہ ہے. لہذا قرآن مجید پر اتنا زور دیا. یہی رشتہ ہے ماہ مبارک اور قرآن مجید کا کہ ایک ہی آیت پڑھ لو. کہ میں یہاں پر ایک میسج دینا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے یہاں ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا کہ زنزن بس پڑھ لیا جائے اور کسی طریقے سے ایک قرآن یا 2 قرآن ختم کر لیا جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ثواب نہیں ملے گا. مصحف کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، وہ الگ جگہ پر ہے. مگر قرآن مجید فقط رٹافیکیشن کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس کو سمجھ کر ٹھہر کر پڑھو، اس لیے کہ اس میں جو ہے وہ علم موجود ہے. علم الہی کا جو سمندر ہے وہ موجزن ہے اس کے اندر. یہ حقیقت قرآن جو ہے وہ ان سینوں کے اندر ہے کہ جو اوت العلم کے درجے پر فائز ہیں. لہذا قرآن مجید سے قربت اہل البیت سے قربت کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ یہ لازم و ملزوم ہے، یہ ثقلین ہے. جس نے اہل بیت کے دامن کو تھاما وہ قرآن سے دور نہیں ہو سکتا ہے، اور جو قرآن سے قرب حاصل کرتا ہے وہ اہل بیت سے قریب ہو جاتا ہے. لہذا ماہ مبارک رمضان میں تقوی کی وجہ سے ایک بندے خدا اپنے مولا سے بھی قریب ہوتا ہے اور اس قرآن سے بھی قریب ہوتا ہے کہ جس کی حقیقت مولا کے سینے میں موجود ہے. اس لیے کہ حقیقت قرآن بس اور بس اہل بیت کے پاس ہے. تو عزیزان محترم، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کی نعمتیں، جس کے برکات، جس کے فیوزات فقط صائمین تک محدود نہیں ہے، بلکہ جو روزہ نہیں بھی رکھ پا رہے ہیں کسی عذر شرعی کی بنیاد پر، ان کے لیے بھی دسترخوان الہی موجود ہے. میں یہاں سے اپنے اس تقریر کے دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہوں کہ دیکھیے ماہ مبارک رمضان کو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے بیان کیا ہے اور کتنی فضیلتوں کو بیان کیا ہے. آپ اپنے خطبہ شعبانیہ میں کہتے ہیں کہ ایھا الناس، اے لوگوں، قد اقبل، تمہارے پاس آیا ہے، الیکم، ایک ایسا ماہ مبارک تمہارے پاس آیا ہے کہ جو شہر اللہ ہے. اب دیکھیے نسبتوں کی بات تھی، کسی بھی شہر کو اللہ نے اپنا مہینہ نہیں کہا، یہ شہر اللہ ہے، اللہ سے اس کی نسبت ہے، اور یہ برکت کے ساتھ آیا ہے، رحمت کے ساتھ آیا ہے، مغفرت کے ساتھ آیا ہے. یہاں پر ایک علمی نکتہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. رسول خدا نے یہ نہیں کہا ہے کہ روزے مکمل 30 دن کرنے کے بعد یہ رحمت، برکت اور یہ مغفرت ملے گی، بلکہ یہ تم تک آیا ہے. یعنی جیسے ہی اس ماہ مبارک میں داخل ہوگے تمہارے لیے اللہ کا گفٹ موجود ہے کہ مغفرت بھی تمہارے حوالے کر دی جاتی ہے، رحمت بھی تمہارے شامل حال کر دی جاتی ہے، اور تمہارے لیے تمہاری زندگی کو برکتوں سے گھیر دیا جاتا ہے. یہ وہ گفٹ ہے کہ جو ایکشن کے بعد نہیں ملے گا بلکہ پہلے ہی سے تمہارے لیے تیار ہے کہ ان گفٹس کو لے کر تم ماہ مبارک میں داخل ہو جاؤ. عزیزان محترم، یہ اس کے بعد اگلا جملہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تم کو دعوت دی گئی ہے ضیافت الہی کے. میں یہی میرے آخری جز ہے اس تقریر کا کہ بڑا عظیم جملہ ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ صائمین کو، روزے داروں کو، مسلمین کو، مؤمنین کو دعوت دی گئی ہے، بلایا گیا ہے ضیافت الہی کی طرف. لہذا جس کو بھی اس بینکویٹ آف اللہ، ضیافت الہی کی طرف آنا ہو، اس کے کچھ شرائط ہیں، اور کوئی بھی دعوت جو ہے وہ 4 ایلیمنٹ سے خالی نہیں ہو سکتی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ کو دعوت دی جاتی ہے، دعوت نامہ بھیجا جاتا ہے، تو پھر آپ کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا. اگر
جب آپ کو مدعو کیا جاتا ہے تو آپ کا یہ اعزاز ہے کہ آپ کو مدعو کیا گیا ہے، بغیر بلائے شادی میں نہیں پہنچ گئے ہیں بلکہ انوائٹڈ تھے اس ولیمے میں، اس بینکویٹ میں۔ اب آپ ایک بندہ خدا سمجھے کہ اسے کون دعوت دے رہا ہے؟ جو رب العالمین ہے، جو رحیم و کریم پروردگار ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں میزبان ہوں، تم مہمان ہو، میرا دعوت نامہ تمہارے لیے آیا ہے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ جب آپ کو انویٹیشن دیا جاتا ہے تو میزبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ویلکم کرے اپنے گیسٹ کو، مہمان کو ویلکم کرے۔ اور اگر اللہ کسی کو مرحبا کہہ دے تو اس بندے کی کیا کتنی حیثیت بڑھ جاتی ہے کہ اے میرے بندوں، تمہارا رب تمہیں مرحبا کہہ رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے تمہیں دعوت دی ہے، تم کو اللہ نے دعوت دی ہے۔ لہٰذا یہ بندگان خدا جو عبد خدا ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، ان کے لیے دعوت ہے کہ ہمارا باب رحمت تمہارے لیے کھول دیا گیا ہے، اب داخل ہو جاؤ ایمان کے ساتھ، اور داخل ہو جاؤ اس یقین کے ساتھ کہ تم کو مغفرت بھی حاصل ہے، تم کو رحمت بھی حاصل ہے، تم کو برکات بھی حاصل ہیں۔ اچھا، جب آپ جاتے ہیں جہاں پر آپ کو بینکویٹ کے لیے بلایا گیا ہے، آپ کو انویٹیشن دیا گیا ہے، تو پھر آپ کو وہاں عزت اور اکرام سے پیش آتے ہیں لوگ۔ جو میزبان ہے وہ بڑھ کے آپ کو بلاتا ہے، گلے لگاتا ہے، آپ کا تعارف کرواتا ہے، آپ کو مرحبا کہتا ہے۔ یعنی ہر آدمی کو یہ عزت نہیں ملتی ہے، بلکہ اسی کو یہ عزت ملتی ہے کہ جس تک یہ انویٹیشن پہنچا ہو اور جس کو مہمان بنایا گیا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں اس لائٹ میں، اس روشنی میں دیکھیں کہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے وَجَعَلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَهُ اللَّهِ، تمہارے لیے اس کو جعل کیا گیا ہے کہ تم جو ہو اہل کرامت ہو، یعنی اللہ تم کو مکرم کر رہا ہے، اللہ تمہاری کرامت کے لیے خود حاضر ہے۔ اس مہینے کو جعل کیا گیا ہے تمہاری کرامت کے لیے، تمہاری عزت کے لیے، تمہاری ضیافت کے لیے۔ تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جب آپ کسی بینکویٹ میں جاتے ہیں، کسی دسترخوان پر جاتے ہیں، دعوت میں جاتے ہیں، تو آپ کو کچھ وہاں پے نہیں کرنا ہوتا ہے۔ جو بھی نعمات ہیں اس کے لیے آپ کو کچھ پے نہیں کرنا ہوتا ہے، بس سب فری آف کاسٹ ہوتا ہے۔ ایسے تو کتنی نعمات ہیں کہ ان نعمات کا ہم اگر ان کا محاسبہ بھی نہیں کر سکتے، ان کو یاد بھی نہیں کر سکتے، ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ تبھی کیا پیارا جملہ چوتھے امام نے کہا کہ باراللہ ہم تیری تعریف کیسے کریں نعمات کی، جبکہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ کتنی نعمتوں سے ہر آن گھرے ہوئے ہیں۔ تیری نعمتیں ہم کو جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہیں۔ لہذا جب ایک انسان اس جگہ جاتا ہے جہاں اس کو انویٹیشن دیا گیا ہے، تو وہاں جا کے اسے کچھ خریدنا نہیں ہوتا ہے، کچھ دینا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ کچھ حاصل کرتا ہے بغیر دیے ہوئے۔ اسے کچھ دینا نہیں اپنی جیب سے، بلکہ وہ حاصل کرتا ہے۔ شامل حال اس کی قسمت میں نعمات اور برکات اور فیوز ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس بینکویٹ آف رمضان میں، اس ضیافت رمضان میں، اللہ فقط ہمارے ایکشنز کو ریوارڈ نہیں کرتا ہے، ہمارے اعمال کو فقط ریوارڈ نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ اتنی نعمتیں ہمیں عطا کر دیتا ہے کہ ابھی آپ نے حدیث سنی کہ اگر لوگوں کو اصل معرفت حاصل ہو جائے روزوں کی اور رمضان کی، تو وہ خواہش کریں گے کہ سال بھر روزے رکھتے رہیں اور یہ نعمت ان سے نہ چھنے۔ لہذا بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو رمضان کی طوالت پر منہ بناتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں یہ جملہ آیا ہے کہ بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو اس ایک مہینے کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور بڑے پریشان رہتے ہیں، اور بعض اس افسوس میں رہتے ہیں کہ ہائے یہ مہینہ ہم سے بہت جلد رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ معرفت سے اس روزوں میں داخل ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں یہ کتنی بڑی ضیافت ہے جو اللہ نے خاص طور پر صائمین کے لیے اور مؤمنین کے لیے رکھی ہے۔ اسی لیے کہا کہ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، تمہارا جو ہے وہ جاگنا بھی عبادت ہے، تمہاری زندگی عبادت میں جو ہے 24 گھنٹہ عبادت ہے۔ کوئی اور مہینہ نہیں ہے کہ جہاں کی راتیں جو ہیں وہ عبادت ہو، دن بھی عبادت ہو، سانس بھی عبادت ہو، سونا بھی عبادت ہو جائے، اور اس سونے میں انسان کچھ کھوتا بھی نہیں ہے۔ ایسے تو سونے میں انسان بہت چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے، مگر یہاں سو کے بھی جو ہے وہ عبادت کا لطف لیا جا رہا ہے۔ تو ہم گنہگار بندے اگر رمضان میں سو جائیں تو اتنے مکرم ہو جائیں، اور ایک وہ بندہ خدا کہ جو ولی الہی ہے، جو ولی اللہ الاعظم ہے، جب وہ سوتا ہے تو اللہ کی مرضی کا سودا کر لیا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، میں نے اپنی بات کو آپ کے لیے ختم کیا کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کا نزول ہی ہوا ہے، اور اسی لیے
قرآن مجید کی تلاوت اس کی معنی اور تفسیر کے ساتھ ضروری ہے۔ اس سے پہلے یہ بات پروگرامز میں اس حقیر نے یہ چند جملے کہے تھے کہ قرآن مجید فقط جو ہے وہ زنزن پڑھنے والی چیز نہ ہو جائے، بلکہ اسی قرآن مجید سے توسل کیا جائے کہ اے کتاب الہی، اس مہینے میں ہم کو وہ توفیق حاصل ہو کہ ہم 11 مہینے تجھ سے محروم نہ رہ جائیں اور تجھے فراموش نہ کریں، بلکہ ہم اگر یہ ہدف بنائیں کہ ہمیں صرف 10 پارے پڑھنے ہیں ایک مہینے میں، لیکن اس کے معنی کے ساتھ پڑھنے ہیں، اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھنے ہیں، اس میں غور و فکر کے ساتھ پڑھنے ہیں، تو ہم جو ہیں وہ شر سے بھی محفوظ رہیں گے۔ علم قرآن ہمارے سینوں میں اتر جائے گا اور قرآن ہماری زندگی میں شامل ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے آئی ہے، یہ فقط سر پہ رکھنے کے لیے نہیں آئی ہے، یہ فقط گھر سے جانے کے وقت اس کو یاد کرنے کے لیے نہیں آئی ہے۔ اس میں شفا بے شک ہے، مگر اس کی شفا مادی شفا سے کہیں زیادہ اس میں علمی شفا موجود ہے، روحانی شفا موجود ہے۔ اے کاش کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں ان ضیافتوں کا احترام کریں، دسترخوان الہی اور نعمات الہیہ سے اپنے آپ کو مستفیض کرتے رہیں اور قرآن کریم سے اتنا انس اختیار کر لیں کہ معصوم کا یہ کلمہ ہمارے سامنے روشن ہو جائے کہ ہر چیز کے لیے بہار ہے اور رمضان کی بہار قرآن مجید ہے۔ لہذا اگر آپ کو بہار حاصل کرنا ہو، اگر آپ کو سپرنگ حاصل کرنا ہو، اگر آپ کو خوبصورتی حاصل کرنا ہو، تو اس لیے روزہ رکھیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے، ائمہ معصومین نے اس روزے کو رکھا ہے، امام المتقین ہمارے سامنے نمونہ عمل کے طور پر موجود ہیں اور انہوں نے قرآن سے محبت کی ہے۔ ہم وہ قوم ہیں کہ جو دامن ثقلین سے وابستہ ہیں۔ لہذا آخری میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیے ہم دعا کریں پروردگار کی خدمت میں بحق قرآن اور بحق وارثان قرآن کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہم تیری اس ضیافت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اس شبائے قدر میں ہمیں بہترین تقدیر سے نواز اور ہم سب کو قرآن مجید سے انس عطا کر، ہم سب کا رشتہ قرآن مجید سے علمی اور روحانی قرار دے، تاکہ یہ قرآن مجید اور اہل بیت ہماری زندگی میں ایسے شامل ہو جائیں کہ یہ ہمارے امام اور رہنما بنے اور ہم حقیقی طور پر ان کا اتباع کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت عمدہ بیان اور بہت ہی چنندہ الفاظ کے ساتھ آپ نے بہت بہترین بیان ہم ناظرین محترم تک پہنچایا، اور یقین جانیے بہت شکریہ۔ اب میں چونکہ بہرحال زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، چونکہ قبلہ محترم بزرگان ہمارے ساتھ جو ہے تشریف فرما ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے، باعث فخر ہے کہ بزرگان آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہے، بالخصوص مولانا ظہیر عباس صاحب قبلہ اور مولانا سید امام حیدر زیدی صاحب قبلہ اور مولانا اصغر حیدری صاحب قبلہ، جو بہرحال حوصلہ افزائی کر رہے ہیں آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہ کر کے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگان کو اپنے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے، بالخصوص ظہیر عباس صاحب قبلہ کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ خدا تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں معبود کے جتنے ناظرین ہمارے ساتھ ابھی اس کانفرنس میں جڑے ہیں اور جتنے علماء کرام ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم تمام کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہم تمام کے مرحومین کی کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرمائے، ہم تمام کے مرحومین کی قبروں پر رحمتوں کو، نعمتوں کو، برکتوں کو نازل فرمائے، ہم تمام کے مرحومین کی قبروں سے عذاب قبر، وحشت قبر، تاریکی قبر کو دور فرمائے، اور بالخصوص ہمارے تمام مرحومین کو بحق شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے، اور تمام بزرگان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ معبود تجھے واسطہ ہے، بحق بیمار کربلا، بحق بیمار مدینہ، دنیا میں جہاں بھی شیعان حیدر کرار بیمار ہیں، علیل ہیں، گھروں میں دواخانوں میں زیر علاج ہے، اللہ تعالیٰ بحق بیمار کربلا، بحق بیمار مدینہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، بالخصوص مولانا ظہیر عباس صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اور دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ دشمنان ولایت علی، دشمنان عزائے حسین و دشمنان دین اسلام کو نیست و نابود فرما۔ الہی آمین، الہی آمین۔ بقیت اللہ العظم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فروج شریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ معبود محمد وآل محمد کا ہمیں اس مہینے کی برکتوں کا واسطہ دے کے تیری بارگاہ میں دعا کرتے، اس مہینے کی حرمت کا واسطہ، اس مہینے میں نازل ہونے والے اللہ تیرے کلام کا واسطہ دے کے تیری بارگاہ میں دعا کرتے، ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے زمانے کے امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، اور
اللہ ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما. میں آخر میں بہرحال تمام علماء کرام بالخصوص ظہیر عباس صاحب قبلہ اور مولانا امام حیدر زیدی صاحب قبلہ، مولانا شارف صاحب، مولانا اصغر حیدری صاحب قبلہ اور مولانا قدسی صاحب قبلہ کا تہہ دل سے اور خود مولانا علی جناب حجت الاسلام مولانا علی فرشتہ صاحب قبلہ نے آپ حضرات سے فردن شکریہ ادا کیا ہے اور سلام عرض کریں. قبلہ کی تھوڑی سی طبیعت ناساز محترم آپ حضرات کا پروگرام دیکھ رہے تھے اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ آپ حضرات کے ساتھ شامل ہو کر کے آپ حضرات کا شکریہ ادا کریں، لیکن تھوڑی سی طبیعت ناساز ہونے کی بنا پر قبلہ نے مجھے فون کیا ابھی. شفا دے انہیں تمام کو میری طرف سے بہرحال جو ہے خیر مقدم کرنا اور شکریہ ادا کرنا اور سلام ضرور عرض کرنا. علیکم السلام. قبلہ کی خدمت میں سلام عرض کر رہے تھے قبلہ اور آپ سے دعا گو ہے کہ وہ آپ کے حق میں دعا فرمائیں. بحق محمد و آل محمد شفاء کامل و عاجل عطا. تو بہرحال پھر اپنی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں. ناظرین محترم انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں. تمام علماء کرام کے لیے آپ حضرات دعا میں اپنے خاص دعا میں شامل رکھیں اور انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آپ حضرات کی خدمت میں. جیسے ابھی تک آپ نے اپنی خاص دعا میں یاد رکھا ویسے یاد رکھیں. انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں ایک نئے موضوع، نئے عنوان اور دیگر علماء کرام کے ساتھ انشاءاللہ. تب تک کے لیے خدا حافظ ناصر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قبلہ